تھوڑی دیر کے بعد اس کمرے میں چلا جانا تو وہ کاپی دیں گے، ہاں جی، اس میں دعائیں ہوں گی تو وہ سکھا دیں گے. پھر میں کہا جلدی درخواست دے دو. جس ٹائم انسان عبادت میں دل لگے، درود شریف میں دل لگے، وہ سارے ٹائم قبول ہے. تو سمجھو خاص قبولیت کا وقت ہے، سکون ملے. مجھے تھوڑا سکون ملا، آپ کو ملا؟ ہاں ہاں. میں کہا جلدی درخواست دے دیں مدینہ شریف کی کہ آقا آج نہیں تو کل بلائیں گے ہم، جو چاہے وہ بلا لیں. جیسے بزرگوں سے سنا، واللہ عالم کہتے ہیں سنا، چاہے وہ ایسے بلا لیں، کوئی سبب بن جائے جی ایک دم مدینہ جا زیارت کرنا، یا سبب بن جائے اللہ کرم کا جو رات کو خواب میں قریب کر لیں. انسان مدینہ چل گیا، وہ مل گیا، مدینہ مل گیا، وہ نہیں ملے، مدینہ نہیں ملا. کہ اصل وہ ہے مدینہ ان کے تو فعل ہوا ہے نا، ورنہ مدینہ تو پہلے بھی تھا، تو وہ بیماریوں کی جگہ تھی. وہ تو جہاں جائے مدینہ بنا تھا، ان کی وجہ سے مدینہ مدینہ ہے. صحیح ہے نا؟ مقصد تو وہی ہے نا مدینے سے. اگر وہ مدینے میں تو کوئی مدینے میں جاتا، کوئی نہ جاتا. تو مدینے کی درخواست پیش کر دیں تو اللہ سبب کرے تو پیسہ ٹکا سب آ جائے گا، چلے جائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ کرے، جیسے وہ ہمارے وسیلہ. تو خواب میں بلا لیں، خواب میں انسان مدینے پہنچ جاتا ہے. سچی خواب و آقا کی شکل میں شیطان نہیں آتا. ہاں جی، جیسے ہم نے بزرگوں سے سنا، جیسے حدیث میں آقا جی جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے بھی دیکھے گا، یہ حدیث شریف صحیح ہے. ہو سکتا ہے جاگتے بھی بلا لیں، بغیر ہوائی جہاز کے اور بغیر سفر کے حجابات اٹھا دیں انسان سے، اللہ کرم کر دے. بہت کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ کرم میں ہم کرم کے علاوہ اگر ہم اپنی حالت کے مطابق چیزوں کو طلب کریں تو ہمارے لوگوں کی پٹائی ہو جائے. ہم اس قابل نہیں ان کا نام بھی لیں، ہم اس قابل بھی کہاں کتنی جرت کریں کہ ہم ان کے قابل دیکھ لیں. کہاں پاپی اکھن موری کہاں دید تیری. ہاں جی ہاں. لیکن جب انسان کرم کو دیکھتا ہے، رحم کو دیکھتا ہے جی، انسان کو جرت آ جاتی تھوڑی. تو درخواست پیش کرو مدینہ شریف، آقا ہمیں بلائیں گے. کہ بیچ میں بولتے رہنا، اور 10 منٹ کا لکھا سی تو تھوڑا سا بنا ایسے جدت کرتے ہیں اونٹ کی طرح، چل جا ہی جا رہے ہیں، جا ہی جا رہے ہیں، جا ہی جا رہے ہیں، جیسے اونٹ جاتا ہی جاتا ہے اونٹ کی طرح. ذوق بدلنے کے ساتھ کوئی شعر پڑتا پھر وہ ذوق رہتا ہے انسان، ہونا تو نہیں لیکن اس میں ذوق کا فرق پڑ جاتا ہے. بالکل بس پنجابی میں ٹگا ٹگا بن گیا. چل جائیں گے تو مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی تو مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی.
اللہ سارے جہاں میں ہے طرف عشق رسول محترم، سارے جہاں میں ہے طرف عشق رسول محترم، کی شمع ہم جلائیں گے، ہاں شمع ہم جلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، شمع ہم جلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، سارے جہاں میں ہے طرف عشق رسول محترم، سارے جہاں میں ہے طرف عشق رسول محترم، 70,000 فرشتہ روز سلام کے لیے آتا ہے جھکتا ہوا، صحیح حدیث میں 70,000 فرشتہ روز آتا آقا جی کے سلام کے لیے آتا، اور دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا کہ اور کھڑے ہیں، یہ حدیث شریف صحیح میں ہے۔ اللہ نے اتنی عزت دی، اسرائیل کسی سے پوچھ کے نہیں جاتے، سیدھا روح قبض کرتے، بار اسرائیل نوکر کی طرح کھڑا تھا، کہاں اندر پوچھو اگر اجازت ہے آ جاؤ، وہ جرت نہیں کر سکتا تھا، اس کی کیا جرت ہے، کہا پوچھ لو اگر اجازت ہے میں خدا سے بھیجا گا، میری کیا جرت ہے آپ کے سامنے، نوکر کی طرح کھڑا، آپ براق پر بیٹھے، جبریل علیہ السلام رکاب جیسے گھوڑی کی رکاب پکڑتے، خادم کی طرح کھڑے تھے، اتنی عظمت ہے، دو عالم جو کہتے، سب انبیاء کو پیچھے کیا، آقا کو آگے کیا، انبیاء کو بھی جھکایا ہوا، بیت المقدس میں آپ نے نماز پڑھے، پھر آگے سب کو پیچھے کھڑا کیا، آگے ہوں گے پیچھے نماز پڑھنے، سوچنے کی بات، ہم لوگ پر کتنا کرم، ہم ان کی امت ہے، ہم لوگ کتنا حوصلہ ہونا چاہیے، کتنا دل خوش ہونا چاہیے، جب سچے ہو جائیں ان کے ساتھ۔ نبیوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ ہم کو نبی کی امت میں سے کر دے، انبیاء نے پوچھنے علماء سے، ان کی امت میں سے ہو جائے، نسبت میں ہو جائے تو بڑی بات، یہ انبیاء نے دعا کی ہے، پوچھنے علماء سے، لیکن ہم لوگ غافل کو چھوڑ دیا ہم لوگوں نے، یہ ہمارے لیے موت سے بھی بدتر چیز ہے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اچھے ہیں برے ہیں ان سے محبت ضرور رکھنی چاہیے، ان کا سلام دعا دروشی ضرور پڑھنا چاہیے، باغی نہیں ہونا چاہیے، لاکھ مجرم ہے لیکن سے باغی نہیں ہونا چاہیے، ان کی نظر کرم پڑتی تمہارے لاکھوں سالوں کے گناہ معاف، ان کی نظر کرم آپ پر پڑ گئی، کروڑ برس عبادت کرو نہیں کہ جو ان کی سفارش سے آپ کو درجہ مل جائے، ایک ان کی سفارش سے نگاہ کرم سے، یعنی اتنے بڑے جرم کی انسان جرت کرتا تھا آقا کے وقت، ہے جی وہ تو مجبوراً ان کی عظمت بتانے کے لیے کہتے، ورنہ ایسی باتیں صحابہ کی نہیں بتانی چاہیے ادب کے خلاف، لیکن ان کی عظمت کے لیے بتا دینے میں گنجائش ہوتی ہے۔ حضرت عمر کبھی بخشے جاتے، ان قتل کا ارادہ کیا تھا آقا جی کا، لیکن ان کا کرم غالب تھا، بچا دیا ان کو۔ ایک اور شخص ہے وہ بھی آقا جی کے قتل کا ارادہ کرتا تھا، لیکن آپ پہ کرم غالب ہو گیا، وہ قتل کے ارادے سے آیا تھا، آپ نے کہا ادھر آؤ، وہ بیٹھا، آپ نے دست مبارک رکھا اس کے سینے پہ، اس کا دل آقا کے عشق سے بھر گیا، آقا سے تلوار لی اور چلا گیا جہاد میں، اور کہتا خدا کی قسم سے میرا باپ بھی سامنے آ جائے میں اپنے باپ کی بھی گردن اڑا دوں گا، اتنی محبت اس کو آ گئی، آپ نے اس کو خدا رسول کا عاشق بنا دیا ایک سیکنڈ، اور ایک اب نماز نہیں پڑھی، ایک تسبیح نہیں پڑھی، ایک صفحہ ایک وضو نہیں کیا، سیدھا جنت میں بھیج دیا، جاؤ۔ آپ کروڑ برس عبادت کر صحابی نہیں بن سکتے، ان کو ایک نظر دیکھیں سب کا اتفاق ہے آپ صحابی، آپ کے درجے کو کروڑ برس والا عبادت والا نہیں پہنچ سکتا، چاہے آپ نے 2 گھڑیاں گزاری، بھائی 2 گھڑی، لیکن اس نے آقا کو دیکھا 2 گھڑی،
تو نے کروڑ بار سے بات کی، آقا کو نہیں، تو صحابی نہیں، اس کا درجہ ہے، چاہے عبادت تو نہیں کی، چاہے نمازیں نہیں پڑھی، 2 گھڑی رہا ہے فوت ہو گیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، سب کا اتفاق ہے صحابی کے درجے کو دوسرا پہنچ سکتا ہے بالاتفاق، یہ مسلمانوں کے علماء کا معدل بالاتفاق۔ صحابی کس سے بنا کہ آپ کی نگاہ میں آ گیا، آپ نے نگاہ سے کرم سے ایسے دیکھا، اس کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کروڑوں برس عبادت کرتا ہے، وہ 2 گھڑیاں اور 1 کروڑ برس کی عبادت ہے۔ ایک شخص کھڑا تھا، اس کو محبت آ گئی آقا جی سے، کھڑے کھڑے بولا کہ مجھے تلوار دیں، میں آپ کی طرف سے جہاد کرتا ہوں، میں خود کافر ہوں لیکن کافروں کو میں ہی ماروں گا۔ کتنا بڑا معجزہ! آپ نے کہا ہمارے لیے جان دے، پھر یہ جہنم میں جائے۔ محبت ایسی چیز ہے۔ آقا جی نے کہا جب مسلمان ہیں تیسے کیسے مدد نے تلوار نہیں دی؟ 3 دفعہ اس نے اصرار کیا، آقا نے دی، پھر اس نے آقا کے جبر سے کلمہ پڑھا، اصرار سے، اور کھڑے کھڑے سیدھا چلا گیا جہاد میں، جہاد کی فوج ہوئی۔ آقا کی محبت کو صحابی بن گیا، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک وضو نہیں کیا، ایک استغفر اللہ نہیں کی، ساری عمر کفر شرک، 1 سیکنڈ میں جنت میں بھیج دیا۔ چلیے کس نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی۔ سوچنے کی بات ہے کہ تم کو عبادت ریاضت کروڑوں سال کی وہ درجہ نہیں دلائے گی جو ان کی محبت دلائے گی۔ بعض آقا سے بڑی ریاضت عبادت علم کرتے ہیں لیکن آقا سے محبت نہیں۔ جس کو جس چیز سے محبت ہو وہ اس کی تعریف کے بغیر رہ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں بات تنقید کی بات نہیں، اصولاً بات ہے۔ بہت سے علماء ایسے ہیں، بہت سے صوفی بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، لیکن نبی کی تعریف سے تعلق اس کو مزہ نہیں آتا۔ نہ ان کی مجلس میں محبت رسول کے قصائد ہیں، نہ قصائد وہ لکھتے ہیں، اور بعض قصائد لکھتے رہتے ہیں ساری عمر، بناوٹ سے نہیں ہوتا۔ ہم بریلی دیوبندی نہیں ہیں، خدا کی قسم، یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن کوئی بھی عالم عشق رسول رکھتا ہے، تھوڑا زیادہ رکھتا ہے، اس سے محبت کرتے ہیں، چاہے دیوبندی ہو، بریلی ہو، کوئی بھی، اگر عشق رسول رکھتا ہے۔ باقی غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اجتہادی باتیں۔ دیوبندی میں بعضیں عشق رسول رکھتے ہیں، تھوڑا بہت لکھا ہے قصائد، بریلی میں بعضیں ہیں لکھا ہے آقا جی کے قصائد، بلکہ ایسے لکھا بعض بریلیوں نے بناوٹی نہیں لکھا ہے کہ حیران کر دیا ہے کہ آقا کی محبت میں اس کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں محبت تھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ قصیدہ اس میں لکھا کہ ہم کا لفظ، پھر آگے لکھا اعلیٰ حضرت نے یہ کیا بکے جا رہا ہے ہم ان کے آگے۔ ایسے لوگ ہر سارے علماء نہیں ہوتے، بعض علماء دیوبندی میں بھی ایسے 1 آدھ ہیں، 2 4 ہیں، اس میں بریلیوں ہر کسی میں، تو مطلب بریلی دیوبندی کا نہیں، جس کے خدا دل میں محبت ڈال دے۔ باقی اختلافی مسائل دیوبندی بریلی دنیا میں چلتا رہے گا، جس کی جو سمجھ میں لگ گیا، اگر اس کو بھول سے لگ گیا، نادانی سے لگ گیا، سمجھ میں آیا تو معافی مل جائے گی۔ تو دیوبندی بریلی بن کے گالیاں دینا یہ اچھا نہیں، یہ آقا کو پسند نہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں۔ دیوبندی بریلی 150 سال سے چلے، پہلے دیوبندی بریلی سب بھاڑ میں گئے۔ اصل دیوبندی بریلی مذہب نہیں، مذہب ہے محبت رسول، جو آپ نے کہا وہ بات آپ مانیں، جو سمجھ میں نہ آئے تو واللہ عالم کا ان کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ بعض علماء ایسے گستاخی کر بیٹھتے ہیں، جس چیز کو سمجھتے نہیں کہتے نبی میں نقص بھی تھا، ایسا بولنا اپنے ایمان کو ضائع کرنا، ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، ہم یہ چیز پڑھتے ہیں، خدا سے محبت بھی مانگتے ہیں، تسبیحیں تو ایک دم مل جاتی، شروع ہو گئی، بھائی میں بھی پڑھ رہا ہوں، دوسری تو بھی پڑھ رہا ہے، لا الہ تو بھی پڑھ رہا ہے، میں بھی پڑھ رہا ہوں، قرآن شریف آپ بھی پڑھ رہا ہے، میں بھی پڑھ رہا ہوں، نفلیں آپ بھی پڑھ رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، لیکن محبت نہیں ملی، خطرہ یہ کچھ نہیں ملا میرا خیال۔ پڑھائی تو ایک دم جمع، اگر محبت مل گئی 2 نفل بھی کافی ہے، 1000 نفل بھی کافی ہے، اگر محبت مل گئی، ہاں جی، کروڑ درود بھی کافی ہے، 2 درود بھی کافی ہے۔ اور تمہارے دل کو دیکھتے دل میں میری لگن ہے، اور دل میں لگن نہیں تو ظاہری زبان کا کیا درود ہے، ظاہری زبان کی کیا مدد۔ یہ علیحدہ عمل سب کر لیتے ہیں، پڑھائیاں سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن محبت جس دل میں آ جائے پڑھائی کے ساتھ وہ معتبر ہے، وہ اگر دل میں نہیں ہے تو
پھر مسئلہ بہت جیسے کہتے کچھ نازک ہے. آقا دیکھو اس شخص پر کتنا کرم کیا، حالانکہ محبت کی وجہ سے اس کے دل میں محبت تھی. گو شراب کی حالت میں لایا جاتا تھا. بعض آدمی گناہ گار ہوتے دل میں عشق رسول ہوتا، بعض نمازی وغیرہ مردود کی طرح اس کے دل میں نبی سے تعلق نہیں ہوتا. یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگ، لیکن سب کو نہیں. کبھی کبھی ایسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نماز روزہ بھی ہے، عشق رسول بھی موجود ہے. یہ بھی ہوتا ہے. کبھی نماز روزہ ہے لیکن عشق رسول نہیں ہے، یہ بھی مصیبت ہے. ایسے بھی ہوتا ہے. تو ایسے ہوا ہے. وہ شخص کی قسمت ایسی تھی وہ شراب کی حالت میں لایا گیا. حدیث میں آقا کہتے تھے حد لگا دو. اور آقا شراب ستی کی چوتھی دفعہ شراب پی اس کو قتل کر دو. ام الخبائث کہا. اور کہا شرابی پر لعنت، شراب پینے والے پلانے پر لعنت، اس کے نچوڑنے والے پر لعنت، اس کے بیچنے والے پر لعنت، اس کے اٹھانے پر لعنت، جو دسترخوان پی دسترخوان والوں پہ لعنت. کتنا آپ نے کہا بتاؤ. یہ سب حدیث میں آ جائے. تو ہر وقت شراب کے مسئلے میں لایا جاتا تھا. آقا جن کا حد لگا دو. لیکن آپ دلوں کو جانتے تھے ہے میرا محبتی. اس کا کیسے ہم کو پتہ چلا تھا؟ صحابہ کو اتنا پتہ نہیں ہوتا جتنا آقا جی کو ہر چیز کا ہوتا ہے. انبیاء کو نہیں ہوتا جو آقا جی کو پتہ. آقا کا علم سب انبیاء سے زیادہ. لیکن کسی صحابی کے منہ سے لفظ نکلا ساتھ خدا اس کو بددعا اس کو ایسا کرے کہ ایک دفعہ دو دفعہ ہر وقت اس شراب پی کے اس کو لایا حد لگا. آقا جی ناراض ہوگا. کہا اس کو ایسا کیوں کہتے ہو؟ تم کو پتہ نہیں خدا رسول سے محبت کرتا یہ. اب وہ کیسے خدا کے جنت جا ہی نہیں سکتا جب آقا کی نظر ہے. بتا کبھی ایسا بھی ہوتا. بتا کہتے کوئی باہر کے ملکوں میں تھا، ایک تھا وہ مسلمان تھا، اس کے دل میں عشق رسول تھا، لیکن بیچارہ جیسے کہتے شیطان کے ہتھے چڑھ گیا تھا. تو کئی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے روسی وغیرہ امریکی، وہ بھی پڑھا لکھا تھا، ان کے ساتھ بیٹھا تھا. تو مذاق کرتے تھے گورباچوف کون ہے، بش کون ہے. وہ تو وہ میرا نوکر ہے، وہ میرے گھر کا خادم رہا، جھاڑو دیتا رہا، فلاں لیٹرین صاف کر. نشے میں تھا، خوب ہنسے. صدروں کو کہا یہ میرا خادم تھا، یہ میرا بنگی تھا، یہ میرا فلاں تھا. ایک بیچ میں روسی بدبخت کوئی تھا، اس نے کہا یہ مسلمان ہم تو سارے دہری ہیں، اس کو نبی کا نام لے کے کہو نبی محمد مصطفیٰ کون ہے. ادھر بھی کوئی گستاخی کرے گا ہنسیں گے. وہ تو کافر تھا. تو ایسے دوسروں کے نام لیتے تھے. تو نشے میں تھا تو بولتا تھا وہ ایسا ہے وہ ایسا. تو ہنستے تھے کہ نشے میں ان کو صدروں کو اپنا بنگی تو اپنا جھاڑو والا اپنا برتن دھونے والا بولتا. کہا محمد مصطفیٰ کون ہے؟ ایسے ہو گیا. کہا اس کا نام لیتے میرا آخری سہارا ہوا، میرا آخری سہارا. اس کا نام لیتے کہ اس کا نشہ اتر گیا. اس نے بوتلوں سے ان کے سر پاڑے. اسی مسلمان شراب پی رہا تھا. پھر کسی شعر لکھے با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار. یہ خیال کرو آقا جی کا ادب احترام بہت ہونا چاہیے. بڑی قدر کرو. نجات ہی نجات ہے انشاءاللہ. اگر لاکھ عبادت کرو یہ کہ ان کا محبت احترام دل میں نہیں تو بڑی مصیبت ہے. اس احترام کو میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، چاہے ہمارے دل میں ایسا ہے. خدا نے بھی ایسے کہا کہ اگر تم نے آواز بلند کی ادب سے معاملہ نہیں کیا تو تمہاری ساری عبادت برباد ہو جائے گی. قرآن کے لفظ ہیں. جی ہاں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جب نبی سے بات کرتے تمہاری آواز بالمقابل ان کی آواز کے پس رہنی چاہیے. تمہاری آواز اونچی نہیں جان تحبط اعمالکم، ورنہ تمہارے اعمال سب برباد ہو جائیں گے. ہاں ان سے ادب سے بات کرنا یہ خدا کہتا ہے. آقا نے دعا تو نہیں کسی کہ اللہ تعالیٰ یہ ادب سے کرا. آقا تو خاموش تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہوتا. اس لیے انسان کہیں بھی ہو یہ نہ کہ نبی کریم رحمت للعالمین ہے مثلا مدینے میں جاؤ بے ادبی اگر ہو جاؤ رحم وہ تو بخش دیں گے لیکن اللہ تم کو نہیں بخشے گا. آقا دعا تو نہیں کی جاتا جو میرے سے بات کرے اس کی آواز اونچی ہو تو اس کو تو ہلا کر اس کا آقا تو نہیں کہتا. یہ تو اللہ نے ایسے کہا کہ آپ تو درگزر کر دیں گے لیکن ہم نہیں درگزر کریں گے. آپ بھلے درگزر کریں. جیسے ایک نے نادانی سے آقا مولوی نے بدبخت نے کسی پڑھے لکھے کو گمراہ کر رہا تھا. میرے پاس آپ بولے جی مجھے کہ مولوی صاحب نے دیا دیکھو اللہ نے آقا کے متعلق آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے خدا نہیں بخشے گا. میں نے کہا اس نے غلط تم کو سبق دیا ہے. اللہ نے ضرور کہا آپ بخشش فلانے کے لیے مانگے یا نہ خدا نہیں بخشے گا. اس سے پہلے ایک آیت ہے پھر یہ مطلب پورا سمجھ میں آئے گا.
اس نے ایک آیت لی دوسری آیت کو چھوڑ دیا ہے کہ تم نہیں سمجھو گے، بخشش مانگے نہ مانگے خدا نے بخشے، اس میں بے انتہا عظمت ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی۔ وہ یہ کہ وہ کفر بھی کرتے تھے، آپ کو رخ بھی نہیں دیتے تھے، تو آقا جی ان کے لیے بخشش مانگتے تھے، بخشش مانگتے تھے تو پھر بھی بخشتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا آپ بخشش مانگے یا نہ مانگے خدا نہیں بخشے گا۔ کیوں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، یہ اس سے پہلے کی آیت ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس آؤ تم کو معافی منگا دے خدا سے، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ وَيَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، یہ آپ کو رخ نہیں دیتے اور تکبر کر کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ان کو بخشو۔ آپ ان کے بخشنے کی دعا کریں یا نہ کریں یا 70 دفعہ بھی آپ کہیں اللہ کو، اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ کیوں؟ جب تک کہ آپ کو رخ نہیں دیں گے ہم نہیں دیں گے۔ اگر یہ آپ کو رخ دیں گے، آپ 70 دفعہ نہیں، آپ اشارہ کر دیں ہم بخش دیں۔ میں نے کہا اس کو بولے اس سے پہلے آئے تھے، پھر اس کا منہ کالا ہوا مولوی کا، اور پھر وہ پڑھا لکھا بیچارہ کوئی افسر تھا، اس کا دل سے پتہ، میں تو حیران ہو گیا، ہمارے تو سہارے ہی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، اس نے آیت سنا دی کہ بخش وہ تمہاری بخشش مانگے نہ مانگے قرآن اللہ ہی جو کرتا ہے۔ میں نے کہا اللہ ہی جو کرتا ہے ان کی توفیل کرتا ہے، اس نے صحیح تم کو نہیں بتایا۔ اس کے پاس جا بولے دونوں آیتیں اس وجہ سے خدا نے کہا کہ جب تک وہ آپ کو رخ نہیں دیں گے، آپ بھلے بخشش مانگے 70، ہم ان کو نہیں بخشیں گے۔ ان کی بخشش تب ہوگی جب یہ آپ کی طرف آئے، آپ کو رخ بھی نہ دیں، آپ سے بے وفائی کریں، تکبر نہ، پھر بھی آپ کہتے بخشو بخشو۔ ہم کیسے ان کو بخشیں جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہ کرے اور اس کو رخ نہ دے؟ وہ حیران ہو گیا، مجھے جا اس کو بول، اس کو جواب دو، یہ آیتیں احترام ہے تو نیم اللہ خطر ایمان لوگوں کو ایسے بولتا ہے، تو ایمان مارتے دل نے کیسے گوارا کہ تو آقا جی کے حق میں ایسے کر۔ ابو لہب کافر کا کافر مرا، پھر بھی اس پر رحمت ہوتی ہے خدا کی جہنم میں۔ کہتا ہے جب آقا جی پیدا ہوئے تو خبر دی تمہارے بھائی کے گھر لڑکا پیدا ہوا، اس نے انگلی سے اشارہ کیا لونڈی آزاد کر دو، اس کو تو نہیں پتا کہ نبی ہوں گے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے جب اس کو عذاب کے جہنم میں زیادہ آتا ہے، اس انگوٹھے یا اس انگلی کو چوستا ہے عذاب کم ہو جاتا ہے، مشرک ہو کر بھی۔ اتنی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ بڑی معتبر کتاب، اس کا نام میں بھول گیا، اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، تو ان کی کتابوں میں آقا کی بشارت تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو اپنی تورات انجیل پڑھ رہا تھا، اس نے آقا کا نام دیکھا، اس کے سبحان اللہ، اس سے محبت سے چوم لیا۔ پھر کہتے وہ جیسے کہتے قضا و قدر، موت سب کو آتی ہے، موت اس کو آگے اس کو کوئی جنازہ نہ پڑے، اس کو انہوں نے اٹھا کے انہوں نے کوڑے پہ پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل عام لوگ اس کا جنازہ نہیں پڑھتے، میں تیرا نبی ہوں کیسے پڑھوں؟ اس قدر وہ فاسق فاجر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے میرے نبی کے نام کا احترام کیا، چوما ہے، اس کا جنازہ پڑھو، اس کو جنتی بنایا، 70 ہونے نکاح میں دی اسے۔ یہ معتبر کتابوں سے باتیں کرتے، کچھ خیال کرنا چاہیے۔ خدا نے خدا سے معافی مانگو، خدا بخشے گا، اور خدا نے کہا جب تک آپ بیچ میں تب بھی ان کو بخشوں گا میں۔ وما كان ليعذبهم وانت فيهم وما كان المعذبهم وهم مستغفرون۔ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں عذاب دے گا جب تک کہ وہ توبہ کرتے ہیں، یا جب تک کہ آپ کا وجود موجود ہے ان میں۔ الحمدللہ آقا جی ہر وقت ہمارے دل میں موجود ہے، خدا کرے دل کے اندر ہی رہیں اور ہر وقت رہیں۔ ایسے نادان لوگ ہیں جی کہتے مدینے نہ جاؤ، نہ بھی گیا حج ہو گیا۔ محبت والوں کا تو حج میرے خیال مشکل ہی ہو، مسئلے والے کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ ایسے ہیں الٹے سیدھے مولوی ہوتے ہیں، مطلب ہم کو فرقے بازی کی باتیں نہ کرتے، نہ عادت ہے، ہم تو عشق کے بندے، ہم نے تو ادھر ہی مرنا آقا جی کی طرف۔ اور جب تک کہ محبت رسول پیدا نہیں ہوگی ہاں جی آپ کے دل میں، نہ آپ کو قرآن میں خدا کی قسم لذت ملے گی، نہ درود میں ملے گی، نہ کس طرح سے ملے گی، ان کے تعلق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے دیکھو اولیاء کوئی دوسرا قرآن پڑھتے تھے، کوئی دوسرا درود پڑھتے تھے، یہی نمازیں تھیں ان کے پاس، سوز و گداز کرامتیں دنیا مانتے ہیں۔ یہ کیوں؟ تعلق رسول سے محبت رکھتے تھے، اور دوسرے بھی یہی کرتے ہیں، ان میں نہ اولیاء نہ اصفیاء نہ کرامتیں والے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے، بے وفائی کہتے بس استغفر ڈاکی کی طرح خط دے کے چلے گئے، بات ختم۔ وہ ہر وقت ہم میں موجود ہے، قیامت تک کے رسول ہیں، دوسرے رسول نے آنا نہیں ہے، بس ادھر سے ادھر بیٹھ گئے اللہ کی قسم۔
رب دی سو آپ نے کیوں یہ بات ہم کو تنبیہ کی ہے کہ میں قیامت تک کا رسول ہوں، میں حجاب میں ہوں لیکن حجاب جب چاہوں اٹھا دوں، میں تمہارے بیچ میں ہوں، بس دیکھنے میں سے دیکھا میں چلا گیا، میں موجود ہوں۔ فرمایا قیامت تک ساری کائنات کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی، بس حاضر ناظر کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں، وہ آپ نہ کہیں، اختلاف نہیں ہوگا۔ بعض علماء جیسے حاضر ناظر کا کہا، وہ آپ نہ کہیں، حدیث میں نہیں آیا حاضر ناظر قرآن میں، لیکن یہ تو آیا میں دیکھ رہا ہوں۔ ہم حاضر ناظر تو نہیں کہتے، ناظر اللہ کی صفت ہے اور لفظ مشترک ہے، جیسے غنی کا لفظ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، حاضر ناظر ہر کوئی نہیں سمجھ، حاضر ناظر مشترک الفاظ ہوتے ہیں۔ اس اللہ کا نام غنی، آپ آدمی کو غنی کہتے ہیں، لیکن اللہ غنی کسی کے دیے بغیر خود اپنی ذات سے غنی، دوسرا غنی ہے خدا تعالیٰ کی عطا سے غنی۔ تو اللہ جو حاضر ناظر کسی کے دکھانے سے نہیں، خود حاضر ناظر ہے، لیکن نبی سے جو ہے اللہ کے دکھانے سے سب کچھ دیکھتے ہیں۔ کیا اس میں شک ہو گیا؟ زمین آسمان کا فرق ہے، آپ کو اللہ دکھاتا ہے، اللہ نے سب کچھ آگے رکھا۔ عام آدمی کو اللہ تعالیٰ بعض امت رسول میں کرم فرما دیتے ہیں، ایسے ایسے لوگ امت میں جب وہ چاہتے ہیں کہیں کچھ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے تھوڑا سا درود محبت سے پڑھتے ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں آقا جی اجازت ہو، جیسے امریکہ کو دیکھنا چاہیں، روس کو دیکھنا چاہیں، اپنے کسی آدمی کو دیکھنا چاہیں، کسی بھائی کو کیا کرتا ہے، سب اس کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ پھر اس کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی فلانی جگہ تم نے گیا تھا، ہم نے سنا تھا، پھر سوچتا ہے اس کی اصلاح کا، یا فلانی بات کیسے ہوئی تھی، جیسے انجان بنتے ہیں، پتہ ہے کیا کر کے آیا بندے سے، یا کیا کیا ہوا، اللہ ان کو اتنا کچھ کر دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے، کوئی بڑی چیزیں نہیں آقا کے آگے۔ یہ کہتے ہیں چاند پہ پہنچاتے ہیں، آقا تم کو پتہ نہیں کیا کیا عطا کر دیں، کہاں کہاں پہنچا دیں، کیا کیا تم کو عطا کر دیں، کیا کیا تم کو سنا دیں، تم کو وہ روحانیت آقا جی دے دیں جو مرضی جہاں سے مرضی سن لو، بغیر ٹیلی فون کے۔ ابھی تمہارا کان خراب ہو جائے، ٹیلی فون سن لیں، سارا ٹیلی فون ہی ختم ہو گیا۔ وہ چاہے تم کو روحانی سے عطا کر دے، تم گھر میں بیٹھے ہو، تمہارا جسم بیٹھا، تم جہاں جاؤ ہو کے آ جاؤ، لوگ کو بیٹھا نہ ہو کے بھی آ گئے، تم تو بیٹھا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آخرت میں جائے واپس نہیں آ سکتے، یہ قانون عام سب کے لیے ہے، لیکن جس کو تخصیص جائے اس کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ہوتا ہے سارے انبیاء پھر کیوں نماز پڑھی بیت المقدس، کیوں آئے؟ جب وہ آ سکتے ہیں، آقا کی تخصیص ان سے زیادہ ہے۔ ہمارے بعض مشائخ کہتے ہیں کہ واللہ عالم کہنا چاہیے، یہ محبت سے باتیں نکل جاتی، ورنہ نکالنا نہیں چاہتے، کہ تھوڑی نکال دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ان کو آقا جی کو دیکھا تین میں بیٹھے ہوتے مشائخ میں سے ہمارے، وہ حیران ہوتے ہیں، اس کے آقا جی تو یہاں بیٹھے ہوئے، اور لوگ سفر ادھر سے کر رہے ہیں، سلام پڑھنے مدینے سے جا رہے ہیں، تو جو سلام پڑھتے ہیں وہ کیا کریں گے بیچارے؟ جیسے آقا جی سلام دیا، چپ ہو کے سے بیٹھ گئے، کوئی نہیں دیکھ رہا، بس وہی دیکھ جس کو دکھا دیں آپ۔ کہتے ہیں اس کے سامنے بولنا بے ادبی ہے، وہ سب دلوں کا، چاہے تو جواب دیں چاہے تو آقا جی نے آستے سے کہا وہاں بھی ہوتا ہوں، سبحان اللہ، وہاں بھی ہوتا ہوں، وہاں بھی ہوتا ہوں، یہ سوچو نا، ریل نہ چلاؤ، وہاں بھی ہوتا ہوں، تم یہاں دیکھو نا، وہاں بھی ہوتا ہوں، ساری دنیا کی خبر رہتی ہے کہ دیکھو کان لینے کرامت، کتنی تعریف کرو کم ہے، بلکہ سننے سے پہلے ان کو پتا اتنا کمالات ہے، سننے کے بعد پتا ہے، ان کو پہلے پتا ہے، نسلوں تک پتا ہے کیا کریں گے۔ آج تک کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا، یہ چیزیں سوچتا رہے آدمی حیران ہوتا ہے کہ ہم کو ایسے سرکار ملے ہیں، ایسے آقا ملے ہیں، ایسے شہنشاہ ملے، ایسی شہنشاہیت کس کے پاس ہے جی؟ جو سورج کو واپس کر دے، کوئی کر سکتا ہے انگلی کے اشارے سے، وہ حکم مان جائے۔ تو آقا یہ ممبر پر کھڑ کر کس نے کوئی پوچھنا، جو جی میں آئے پوچھو، نسب حسب نسل، قیامت تک کیا ہوگا، فلانے کا کیا بنے گا، جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، کون پیدا ہوگا نہیں پیدا ہوگا، کیا سب بتا دوں گا، جو تمہارے جی میں آئے۔ یہ کوئی کر سکتا ہے؟ اتنی معلومات رکھتے ہیں، اتنا خدا کا اعطیت العلم الاولین والآخرین، میرے پاس اگلے پچھلوں کا علم موجود ہے، لیکن آپ حکمت سے چلتے تھے، جیسے کہتے ہیں فلانے کا کیا ہوا، فلانے کا کیسا ہوا، اچھا پوچھو دیکھو پھر مجھے بتائیے، ظاہر کہتے تھے، پتہ سب کچھ ہوتا تھا، کہ سننے کے بعد پہلے پتہ، اگر یہ پہلے پتہ نہ ہوتا تو کیوں بازو کا یہ ہوگا، تو پہلے پتہ تھا یہ ہوگا۔
وہ ایک پتھر کی آواز ایک صحابی نے سنی، آقا کی روحانیت سے اس کو اثر ملا، تو آقا کیا اثر ہوگا؟ 7,000 سال کا رستہ ہے یعنی یہ جہنم. اس نے کہا اس نے دھماکہ سنا، اس کو دھماکہ باقی پتہ نہیں چلا. ان کے آقا جی میں نے ایک دھماکہ سنا ہے. آپ نے کہا جو تم نے سنا ہے نا یہ ایک پتھر لڑک رہا تھا 70 سال سے، اب جہنم کی تہہ میں پہنچا. کہاں تک سنتے ہیں وہ؟ ہاں. آپ نے کہا اسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں تمہارے خیال میں گمان میں نہیں آتا، سن نہیں سکتے. اسمع ما لا تسمعون، وہ سنتا اور وہ دیکھتا ہوں تم دیکھ نہیں سکتے. وہ تو ہم کو بچوں کی طرح چلاتے تھے خاموش، خدا نے کہاں کہاں دیکھتے تھے کیا ہوتا تھا. اب یہ ہمارے مشائخ کہتے کل کو آج کو ہمارے مشائخ سناتے ہیں. ہم یقین رکھتے ہیں آقا جی وہ کل کو آج ہزاروں برس کیا ہوگا آپ کو نہیں پتا، نہ تمہارے خبیثوں کو پتا، آقا جی کو سب پتا. وہ چاہیں تو وہ آدمی جو آئیں گے، وہ ملک جو بنے گا، وہ ستون جو بنے گے، خدا کے وہ سب آپ کو دکھا سکوں. ادھر ایسی پوزیشن ہوگی، پھر یہ لوگ یہاں اتریں گے، پھر یہاں یہ بنیں گے. یہ دیکھو مکان سارے بنے نہیں ہیں، وہ اینٹیں نہیں بنی ہیں، وہ لوگ نہیں پیدا ہوئے، آپ کو سارا دکھا دیں تو آپ کا یقین نہیں بنے گا. آج بھی ہم ان سے جڑ جائیں تو ہم کو بڑی یقین والی چیزیں نظر آنے شروع ہو جائیں. جب کسی پہ کھلتا ہے وہ شیخ کو بتاتا، کسی کو نہیں بتاتا. 7,000 سال کو جنت کو بھی دیکھتا رہتا ہے، جنت میں بھی دیکھتا ہے. تو اس کو ڈر نہیں لگے گا، اس کو شوق نہیں ہوگا. یہ ادھر محنت کرتے ہیں نا، انگریزی پڑھیں گے پیسہ ملے گا. نہ لا الہ الا اللہ پہ محنت ہے، نہ دروشی پہ محنت ہے، نہ آقا کی تعلیم. بس تعلیم لے کے دنیا کی تعلیم زیادہ کتے بن گئے دنیا. تم آقا کی تعلیم پہ محنت کرو، دنیا تو تمہارے پیشاب میں آ جائے گی. اس بزرگ نے بٹوانی بھیجی سونا بن گئی. آقا کے ساتھ رہو گے بھوکے مرو گے، قرآن شریف پڑھو گے بھوکے مرو. لیکن اس انداز سے پڑھو، اس پہ عمل کرو، اس انداز جیسے آقا جی چاہتے ہیں، پھر وہ برکتیں شروع ہوں گی. ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کو قرآن شریف کو، یا یہ مسجد کے امام بنتے ہیں، روزگار بناتے ہیں نا، روزی کا دریا بناتے ہیں، معیشت بناتے ہیں. معیشت نہیں بنانی چاہیے. اللہ کے لیے مخلص نوجوان، امامت کی تنخواہیں نہیں لینی چاہیے، مؤذن کی تنخواہیں نہیں لینی چاہیے. ہاں تمہارا دل نے کوئی ہدیہ دیتا ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے، بشرط تمہارا دل نہ ہو. نہیں دیتا ہے تمہاری نیت نہ ہو، باقی تم اپنی محنت سے کماؤ کھاؤ. پھر دیکھو تم کو ادھر سے تنخواہیں آتی نہیں آتی، بڑی بڑی تنخواہیں ہیں. اب ہماری یہ دینداری ساری روزگار بناؤ، دکانداری بنی ہوئی. کوئی للہ امامت نہیں کرتا ہے، کوئی للہ اذان نہیں دیتا ہے، کوئی للہ مسجد جھاڑو نہیں دیتا ہے. وہ پہلے بولتے ہیں یہاں کیا تنخواہ ہے، کیا یہاں لوگ اچھے رہتے ہیں، فقیر فقر رہتے ہیں، امیر رہتے ہیں، کچھ 4 پیسے یہاں اکٹھے ہو جائیں گے. ہاں جو اچھے لوگ مالدار ہیں پھر یہاں مسجد میں کرنا چاہیے. اس تنخواہ 1,500 2,000 3 ہزار مل جائے گی، کھانا وانا بھی یہ بھیج دیں گے. ہاں جی، اور بھی کچھ ادھر سے زکوٰۃ صدقہ آ جائے گا. یہ تو دکانداری ہوگی. آقا جی کہتے ہیں جو جہاد میں جائے اور طے کر کے جائے اتنا مجھے بدھوں میں جہاد میں جاتا ہوں، فرمائے ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، الی آخرت قطرۃ دم ہی اجر، آخر قطرہ خون کا بھی اس کا اجرت میں جائے گا، اس کو کوئی جہاد نہیں. اسی تقوی والے کہتے ہیں جو نماز جائز تو ہے لیکن خطرہ ہی شاید اجر نہیں ملے گا. اللہ کہے سب کچھ تو تم نے لے لیا، قرآن کو بیچ کر، اذان کو بیچ کر، جی واز کو بیچ کر تم لے لیا. تم نے تنخواہیں کھاتا کیا، اس سے پرہیز ہی کرنی چاہیے. میں کہ تنخواہ نہیں لینی، نہیں لی سال محمد کی تنخواہ نہیں. اور فقر میں تو جائز ہے، فقر میں کہ تنخواہ مسجد کی نہیں، للہ فی سبیل اللہ. امامت کراتا رہا تنخواہ نہیں. 2,000 مہینے کی تنخواہ ریال کی 20 سال کے لگاؤ کتنے کروڑ بنتا ہے، کتنے لاکھ بنتا ہے، 1000 ہی لگا رہا. تو کیا میں مر گیا اور دل عبادت میں لگ گیا، کوئی دوسری نعمت مل گئی ہوگی اس کی بدل. جب یہ کرتے نہیں اس طریقے سے ہم حافظ قرآن بن گئے، مسلح پڑھائیں گے، چیزیں ملیں گی، تو پھر تو تم نے تو پہلے ہی اپنا مکا لیا خدا لوگوں سے لین دین. تو کیا تم کو ادھر سے ملے گا. ایک شخص ملا کہا کہ آدمی تھا للہ قرآن بچوں کو پڑھاتا تھا. جیسے کڑی لگانا ہے، وہ آدمی کہتے زندہ قسم کھائی. کہا میں نے دیکھا اس کو پولیس ہاتھ کڑی لگا، ہاتھ کڑی لگے نہیں گر گیا. کبھی اللہ دکھا بھی دیتا. تو آقا جی کی تعلیم، آقا جی کہ یہ تم پڑھو،
اور یہ تم کرو، تو ہم کہیں آقا جی کے ساتھ بھوکے مریں گے، ذلیل ہوں گے، استغفر ایسے۔ اب لوگوں کے دلوں میں ایسی مصیبت آئی کہ ہم بچوں کو قرآن پڑھائیں، یہ پڑھائیں، اگر اسکول کالجوں میں نہ ڈالیں نوکری، تو یہ ادھر پڑھیں گے تو یہ پھر روٹی بھیک مانگ کے کھائیں گے، دروازوں پہ جائیں گے۔ وہ ظاہر کو نہیں پتہ ہے کہ یہ بھیک ان کو مانگنی پڑتی ہے، جس اصول سے قرآن کو ادب سے احترام سے روٹی استعمال نہیں کریں، استعمال کرتے ہیں تو ان کو ذلت تو ہوگی، یہ تو روٹی کے لیے پڑھتے ہیں۔ لوگوں کے دروازے کھٹکاتے کھانے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نمازیں پڑھاتے امامت کا کچھ ہم کو مل جائے گا، اللہ سے نبی سے نہیں، توکل نہیں، صبر، تھوڑا صبر کر لو۔ میں صبر کیا جی، تھوڑا بڑا کچھ مجھے آیا، اس کی دنیا میں بڑی بہار ہے جی، یہ چیزیں کیا قیمت رکھتی ہیں، یہ ان کے کرم سے آتی ہیں۔ ہم نے ان چیزوں میں کیا رکھا، ہم ان کے پیچھے کرنا ہوتا تو پھر ہم دنیا کے کوئی علم رہتا، ہم اس کے پیچھے کیا، یہ تو کوئی قیمت نہیں، ہم کو اس سے زیادہ نعمت ملی ہوئی ہے، وہ جو جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، دودھ میرا دل لگا ہوا ہے، یہ نعمتیں زیادہ یا یہ زیادہ؟ یہ تو سب کے پاس ہے، دین کے پاس، بے دینوں کے پاس یہ چیزیں، قالینیں، کوئی بڑی نعمت ہے۔ بعض لوگ نادان ہوتے ہیں، شیخ پر بڑا کرم ہے، یہ قالینیں نہیں دیکھتے شیخ کے پاس، کیسے کھانے شیخ کے پاس اور کیسے خرچے شیخ، منحوس کو یہی کرم نظر۔ یہ تو لیڈروں کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس دوسرا کرم ہے بھائی، وہ اس کو چھپے رہنے دو، وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ تو ظاہری چیزیں آ گئی، اتنا بڑا کرم نہیں ہے، یہ کافروں کے پاس بھی ہے، مسلمانوں کے پاس بھی ہے، یہ پارٹیوں والوں کے پاس ہے، گھر جا کے دیکھیں۔ ایک کراچی میں جب بولتا دوسرے سے لڑائی ہوئی، اس کو شیخ صاحب سے جھگڑا نہیں کرتے، پتہ نہیں شیخ صاحب امیر آدمی ہے، ہاں یہ چیزیں اس کے پاس، وہ پیسے کو دیکھتے ہیں کیسے خرچے کرتا ہے، کیسے پہنتا ہے، کیسے جاتا ہے، ان کی نظر میں یہی کرم ہے۔ دنیا دار ان کے پاس، یہ تو جو لوگ بے دین ہیں ان کے پاس بھی یہ موجود ہے، یہ چیزیں، یہ چیزیں موجود ہیں، یہ تو چیز نہیں، اصل چیز کچھ اور ہے۔ وہ کیا شعر ہے آپ کو، یعنی اللہ کی نعمت کا دامن دل میں لیے بیٹھا ہوں جلوانوں، اور خدا اس پر زوال نہ لانا، زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ دامن دل میں لیے بیٹھا ہوں جلوانوں، یہ تھوڑی نعمت ہے، خدا تعالیٰ کی محبت کا سر لے کے بیٹھے ہوئے آ کر دل لگا، یہ بڑی، یہ تو سب کے پاس مجھے کوئی بڑی چیز سنے، وہ اس کو بڑی چیز دیکھتے ہیں۔ پھر بعض بھائی مخلص سے مشورہ کیا تو ورنہ میں چاہتا ان چیزوں کو سب کو نکال دوں، اس سے کہنا یہاں دنیا دار آتے دوسرے آتے، یہ چیزیں رہنے دو، اچھی آئیں، اس میں حکمت ہے۔ یہ بعض منحوس سے لگ جاتے کہ شیخ کے پاس کرم ہے، وہ منحوس قالینوں کو دیکھ کے ذکر میں لگ جائیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، ادھر سب کچھ ملے گا، دکھ رہا ان کو، یہی دکھ رہا ہے، ان کی عقل ایسی نا بیچاروں کی، ہاں دیکھتے نہیں، کھاتا ہے، پیتا ہے، کپڑے ڈالتا ہے، قالینیں بچائی ہیں، یہ خرچے، اس کے پاس بڑا کرم ہے، اس کو یہی کرم دیکھتا ہے، تو وہ اس سے مجھے مشورہ دی، اس چیزوں کو دیکھ کے لگ جاتے ہیں، ان چیزوں کو نہ ہٹائیں، رہنے دیں، لیکن چل پھر رہنے دیں، گھڑیوں کی بھی رہنے دو، ان کو بھی رہنے دو، کیسے قالین، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا جی، اللہ آپ پر بھی راضی رہے، ہم پر بھی راضی رہے، اللہ کرے آپ کا ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جی۔ اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ 12 بجے ہم کر کھاؤں گے تو 4 بجے فجر کی اذان ہو جاتی ہے، صبح ہماری نیت پانی بیچ میں رہ گئی، کل کریں گے، لگے رہیں گے، مرتے دم تک لگے نہ جو جن کے پاس یہ ان کے ساتھ دوستی نہ کرے، یا کی عائشہ بچ کے رہنا، صحبت الاغنیاء، جو عمراء لوگ ہیں، ہاں دل بدل جاتا ہے، انسان کا اثر ہوتا ہے، انسان کو پہلے بھی مرض ہے، مریض اور مریض کے ساتھ ہو جائے تو مرض زیادہ ہو جاتی ہے، مریض کو مریض کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، خاصاً جس مرض کی جراثیم زیادہ، بعض مرض ایسے ڈاکٹر ساتھ نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں جراثیم ہوتے دوسرے کو لگ جاتے ہیں، ایسے روحانی جراثیم بھی لگ جاتے ہیں جن کو دوسری مرضیں دنیا میں، انسان بیٹھے تو دنیا کی مرض لگ جاتی ہے، جو ہر برائی کا جڑ ہے، اس کا دل خدا نبی سے، نماز سے، ایمان سے، روزے سے ہٹ جاتا ہے، بس وہ کہتا ہے میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، اس کی افسوس میں، اس کے غم میں رہتا ہے، کس طرح اس کا غم اچھا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آقا جی کا جس نے دنیا کا غم کیا مجھے نہیں ملی، خدا اس کو 1000 سال جہنم کے قریب اور دھکیل دیتا ہے،
اور جو غم کرتا ہے میرا ایمان گیا، میری آخرت نہیں گئی، اس غم میں بیٹھا رہتا ہے آخرت کے، اللہ تعالیٰ بغیر عمل کے جنت کے قریب اس کو 1000 سال اور کر دیتا ہے۔ ایمان کا غم، آخرت کا غم بغیر عمل کے قریب، اور دنیا کا غم اس کی محبت۔ جب سے خدا دنیا کو پیدا کیا محبت سے دیکھا نہیں ہے، تو یہ مصیبت میں رہتے ہیں۔ نہیں کیا خیال ادھر ادھر جاتا، بٹ جاتا تھا، دھیان نہیں رہتا، عقل ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزوں کی پرہیزیں بتائیے آپ، یہ خیال رکھو، نہیں تو پھر ذکر اذکار میں فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، کہ دل میں چیزیں نکالنی ہیں، دوسری چیزیں ڈالنی ہیں، پھر انسان کچھ بن گیا۔ تبدیلی لانی ہے، خدا کی محبت دل میں ڈالنی ہے، آقا جی کی محبت دل میں ڈالنی ہے، تو وسیلے سے ڈلے گی۔ خدا کی محبت دل میں ڈال تو آقا جی کی باتیں سننی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ آقا جی کی محبت دل میں ڈال، ان کی باتیں ماننی ہے، دروشی پڑھتے رہنا ہے۔ پھر یہ آقا جی کی محنت کے بعد ہوتا ہے، ایک دم تو نہیں ہوتا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا تو ایمان والے بن گئے۔ کلمہ پڑھ کے تم کو ایمان کے اب کام کرنے، عمل کا عمل نہیں کیا تو یہ کلمے کا بھی اثر چلا جائے گا۔ مسلمان آدمی 1 منٹ میں ہو جاتا ہے، لیکن ایمان بننے کی ساری عمر محنت کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کی خواہشات سے بچنا پڑتا ہے، شیطان حملے کرتا ہے اس سے بچنا پڑتا ہے، نفس حملے کرتا ہے، گناہوں سے بچنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے اس کا دل کہیں بنتا ہے، اس میں کچھ نور آتا ہے محنت کے بعد۔ ایک دم تو نہیں آتا، تم کتنی محنت کرتے ہو، پھر تمہارے ہاتھ میں 4 پیسے 4 ٹکے آتے ہیں تو تم مکان بناتے ہو، تو کچھ راحت لیتے ہو۔ ایسی ایسی محنت کرتا ہے، شیطان نفس سے بچتا ہے، پرہیزیں کرتا ہے، پھر صحت نصیب ہوتی، کہیں ایمان والا اس کا دل بنتا ہے۔ ورنہ ظاہر زبان سے مسلمان، دل کا وہ کافر کا کافر، نہ اس کو خدا سے تعلق ہے، نہ اس کو نبی سے محبت ہے، نہ اس کو قرآن سے محبت ہے۔ کام کر کے آیا، ٹی وی کھول کے بیٹھ گیا، بس گانے سنتا رہا، پھر کھا پی کے سو گیا۔ زندگی کتنی مہنگی، 4 گھڑیاں بچی وہ بھی خدا کے نام پہ نہیں لگائی۔ پھر اپنی اولاد کے معاملے میں رہا، یہ کرنا وہ کرنا، ان کے لیے یہ کرنا، یہ نہیں سوچا میں نے آگے جانا، اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہے، قبر میں بھی جانا ہے، موت کے منہ میں جانا ہے۔ اسی ایک حدیث میں آقا جی نے کہا الویل کل الویل، وہ آدمی کے لیے ویل ہی ویل ہے۔ مطلب کیا ہے، وہ آدمی ہلاک ہی ہلاک ہوگا۔ ترک عیالہ بخیر، اپنی اولاد کو اچھی حالت میں چھوڑ کے گیا، ان کی مکان بناتا رہا، ان کی تعلیم دنیا کی سب کچھ کرتا رہا۔ وقدم علی ربہ بشر، خود بری حالت میں مرا، خدا کے ساتھ برے حال میں گیا۔ یہ اچھا ہے، اولاد کا بھی خیال کر، اپنا بھی خیال کر کے مجھے خدا کے ہاں جانا ہے۔ یہ فتنہ ہے، ان کے حقوق ادا کرنے، لیکن اولاد اور مال میں رکھ کے خدا اور نبی کو بھول نہیں جانا ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، دروشی کو نہیں چھوڑنا ہے، قرآن کو نہیں چھوڑنا ہے، توفیق میں تہجد کو نہیں چھوڑنا ہے، توبہ کو نہیں چھوڑنا ہے، گناہوں سے معافی مانگتے رہیں، اس چیز میں لگا رہے۔ اگر آئندہ ہوتے تو بچنے کی کوشش، اسباب کو کاٹے کہ اس طرف نہ جاؤں، جو مرضی ہوتا رہے، پھر ایمان والا بنے گا۔ اسی آپ نے کہا وہ آدمی ہلا کے ترک عیالہ بخیر، اپنی اولاد کو آل کو اچھی حالت میں چھوڑ گیا، ان کے لیے مکان بنا رہا ہے، چیزیں خرید کے دے رہا ہے، موٹریں خرید کے دے رہا ہے، ان کو گھما رہا ہے، اور خود نہ خیال کا کیا خیال، نماز کا خیال ہے، اسی میں مست ہے۔ یہ بری حالت میں جائے گا خدا کے پاس۔ آقا جی کہتے ہیں اولاد کو اچھی حالت میں چھوڑ گیا، خود بری حالت میں مرا۔ بہت ایسے مرتے ہیں، جی ہاں، باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، پیسے کے چکر میں رہتے ہیں، خوب بھیجتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہم اتنے اولاد کو یہ لے کے دیا، ان کے مکان بنا، ان کی شادیاں کرنی، نماز روزے کی کوئی اتنی پرواہ نہیں، زیادہ خوشی ہوگی۔ کراچی میں تھا، ایک کا پوچھا، بولے جی دعا کرو ہمارا فلانا مر گیا، ہمیں بڑا دکھ ہوا۔ کیا مرنا، دکھ تو ہو لیکن بڑا دکھ نہیں ہونا چاہیے، بڑا دکھ نہیں، اگر ایمان پہ مر گیا خیر ہے، 1000 سال کی مرنا، 100 سال کی مرنا، لیکن انسان توبہ استغفار، موت کا کوئی کس وقت آ جائے۔ یہ نہ کہ میں جوان جب مروں گا مروں گا، اگر جوان ہے بھی تو پھر بھی جا کے مرے گا آخر میں، اور جوانی سے فائدہ نہیں اٹھایا تو جوانی سے کیا تھی نے فائدہ اٹھایا، ساری ضائع۔ اگر تو جوانی موت سے بچ گیا تو کچھ آخرت کے لیے عمل کر لیتا۔ بولا جس کا دکھ اس لیے ہوتا ہے ساری عمر محنت کی کویت میں، ساری عمر محنت کرتا رہا، اور یہاں سے کچھ مکان بنائے، کچھ زمین خریدی، ہاں جی، اب اس کی راحت کا وقت تھا، بیٹھ کے کھاتا، آ کے آتے ہی کویت سے بیمار ہو گیا، پھر اسپتال چلا گیا، پھر قبرستان چلا گیا۔ چلو انسان سفر میں رہے، کویت میں رہے، جدھر بھی رہے، ساتھ ساتھ ایمان کے کام کرتا رہے۔ اس کے نمازیں پڑھتا تھا، کہتے جی نمازیں نہیں پڑھتا تھا، محنت میں لگا رہا ایسا، بتاؤ، تو نماز روزے سے دور ہی رہا،
وہ دولت کی خوشی میں رہا کہ میں کما کے پاکستان بھیج رہا ہوں، ان کو اچھی حالت میں چھوڑ گیا، دولت وغیرہ وائش کریں گے، عیاشی کریں گے کوئی، بلکہ اولاد پہ سختی کرے گا، اچھی نہ ہو تو قرآن میں نادانوں کو اپنا مال نہ دو جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائے، خدا رسول کو نہ سمجھے۔ اولاد جیسی ہے بس عیش کرے گا، اس کو یہ نہیں کہ یہ نمازی ہیں بے دین ہیں، یہ کچھ چلتے ہیں، کہ یہ بھی خیال رکھیں، یہ خیال نہیں ہوتا، بڑی مصیبت ہے۔ اس کا دکھ کر رہا تھا کہ اتنی محنت کی، ابھی آیا کہ اب میں بیٹھوں گا پاکستان میں آرام سے کھاؤں گا، کچھ فائدہ اٹھاؤں گا۔ فائدہ یہ ہو ساری محنت کر کے اولاد کو دے گیا، خود سیدھا قبرستان کے، نماز روزے سے چھٹی۔ اس کا اپنا سکا تھا، رشتہ دار تھا، پوچھا کچھ نماز کا، یہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا۔ بہت ایسے باہروں کے ملکوں میں مرتے ہیں، تو اتنی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ تو انسان سکھ ہو دکھ ہو ایمان کو نہ چھوڑے، ایمان کی حفاظت کرے۔ آپ کو سکھ ہو دکھ ہو آپ خوراک کو نہیں چھوڑتے کہ جان کو بچاتا بھی رہے، اگر جان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کہتے جان ہے جہان ہے، ہم کہتے ایمان ہے جہان ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ جان کو لے کے پھرتے ہیں۔ یہ کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری والدہ کتنی بیمار تھی، اس کو ایمان کا اتنا فکر تھا، کہتی میری اولاد بھی ایمان والی بن جائے۔ کیا سنا جب لوگوں کا حالات دیکھتے ہیں، کہتے ماں باپ تو بڑی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے مکان بنے، ان کے لیے چار پیسوں بھوکے نہ بنے، کہ اچھی بات ہے، لیکن ہماری ماں اس طرف زیادہ جاتی نہیں، وہ کہتی دروشی پڑھے، قرآن کے حافظ بنے، ایمان پہ مرے، مجھے بہت مکان ہو نہ ہو خیر سے اللہ مالک ہے، بس یہ ایمان والے ضرور بنے۔ آخر عمر تک روتی رہتی تھی۔ ہمارے کوئی بھائی باغی تھے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہوں، جب اذان ہوتی تھی اس کے آنسو گرتے تھے، روتی تھی، تو کیا کرے گا، تو مرے گا، تیرے قبر میں کون آئے گا، یا فہد تو کیا کرے گا، تو خدا سے باغی ہو گیا، تو رسول سے باغی ہو گیا، تو اخیر اس کو بھی ہدایت ہو گئی۔ ایک اور بھائی تھا، وہ بھی تھا ایسا زبردست، 10 آدمی لڑے ان کو مار سکتا تھا، اتنا تکڑا دل ہے۔ وہ کہتے شیخ امین میں قتل ہو کے مر جاتا، بس تو نے محنت کر کے ہم کو لگا دیا۔ وہ بھی لگ گیا۔ یعنی ہماری ماں چاہتی، اس کی دعائیں تھی، تو موت کے وقت ساری بہنیں، چاروں بہنیں، تینوں بھائی، اس کے پاس ایک مر چکا تھا حافظ قرآن، اس کے پاس کھڑے تھے، اور اس کا دل ٹھنڈا تھا کہ یہ سب نماز والے درود والے بن گئے۔ اس نے رو رو کے خدا کو منا لیا، اور مکان کا بل ہوتی اللہ مالک ہے، مسجد میں بیٹھے رہو، مسجد میں۔ بھائی کہتے کل تو مکان مسجد سے ہم کو نکال دیں، یا کوئی عذر پیش آ جائے، ہاں جی، تو اس کے بعد اپنا ہونا چاہیے۔ انکار تو نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کیا فکر پڑی ایسی لاپرواہی کی بات ہے، ساری عمر یہیں بیٹھے رہو گے، اتنا غم کیا ہے، اللہ مالک ہے، بس تم لگے رہو، اللہ اللہ مالک۔ بھلا میں دعویٰ تو نہیں کرتا، کوئی ماں ایسا شاید اس زمانے میں نہیں کرے، ورنہ ماں کہتی تمہارا کیا بنے گا، روتی میں 4 پیسے جوڑوں، زمین بناؤں، مکان بناؤں، تمہاری جگہ ہو۔ میں اس بات کو سنتا، کیونکہ یہ سنی سنائی نہیں، میرے ساتھ بات ہوئی ہے نا، کہ ہم بیٹھے مشورے کر، کہتی کیا گلا کر دے، میں کہ پرائے نے کہنے 4 پیسے جوڑ، تو بھی دردیجہ کم کرنے کو زیادہ کر، تو کوئی مکان بنا، کل مکان تو جگہ ہونی چاہیے۔ تو کہتی بیٹھے ہوئے نہیں ہو، میں کہ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے کل کو تم کو نکال دیں مسجد والا، یا تم بیمار ہو جاؤ، امامت نہ کر سکو، تو پھر مکان چھوڑنا پڑے گا، ساری عمر ادھر ہی بیٹھے رہو گے، اتنا لمبا سوچتے ہو، کہتی ہے اللہ مالک ہے، اللہ مالک۔ ایک تو فوق 3 بھائی، تینوں کے بعد ایک کے پاس بھی مکان نہیں ہے، لیکن درود سب کے پاس ہے، لا الہ الا اللہ سب کے پاس ہے، نمازیں سب کے پاس ہیں، داڑیاں سب کے پاس ہیں، تسبیحیں سب کے پاس ہیں، توبہ سب کے پاس ہے، آتے ہیں، یعنی سب کو یہ بنا کے چلی گئی، مکان شکان تو نہیں ہے، لیکن تسبیحیں درود نمازیں دے کے چلی گئی ہم۔ سورۃ یاسین پڑھو، قرآن شریف، سب کو حافظ بنایا، 2 پکے حافظ بن گئے، 2 کچے بیچارے آ جائے، لیکن وہ بھی یہ پکے نمازی ہوگا نا، اخیر میں اس کی عمر کے وہ بھی اچھے ہو گئے، ان کے لیے روتی رہتی تھی اذان کے وقت، تہجد کو اٹھاتی تھی، کہتی اس وقت بیمار نہ سوئے، اللہ کی رحمت کا وقت ہے، مستنڈے ہو، ایسے مستنڈے ہو سوتے ہو۔ میں نوجوانی میں چائے پیتا تھا، تہجد کو اٹھا نہیں جاتا تو چائے سے نیند ہلکی گئی، جوان کی نیند ایسے، ایک دن ناراض ہوگی تہجد کو، جس وقت چائے پیتا اس میں آدھا سپارہ پڑا جاتا ہے تہجد میں، جب تک اشراق نہ ہو نہ کھایا پیا گا۔ یقین جانے میں مبالغہ نہیں کرتا،
آدھی رات کے بعد وہ پڑھتی رہتی تھی، اور اس کی عبادت خشک نہیں تھی، ذوق، کبھی شعر گاتی تھی، کبھی آنسو اس کے گرتے تھے، اور صفائی پسند۔ تو میں عمر میں زیادہ ہوا، مجھے کہا، پھر مجھے 100% یقین ہوا، یہ نہیں واقعہ ولی اللہ تھی۔ کہتے ہیں انسان نفس سے جان چھوٹتی ہے، شیطان سے چھوٹتی ہے، یہ دنیا پیسہ ایسا ہے، اس سے اخیر میں جان چھوٹتی ہے اولیاء اللہ کی۔ مجھ کے دل میں محبت ہوتی، کہتی 4 پیسے کماؤ، وہ بس دروشی، کشتیں دروشی کی بھری ہوئی ہیں، نعتیں کی بھری ہوئی ہیں، رات دن اسی میں اس کو لگن۔ قرآن شریف کے کتنے ختم کرتی تھی، بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھی، نمازیں سکھاتی تھی، یہ اس کا کام تھا۔ ادھر میں نے دیکھا کہ نیت لگائی ہے آقا جی کی، جیسی ہر چیز سے لگن ہوتی ہے، قرآن شریف اپنا پڑھ رہی ہے، اور کتنی صورت بقرہ ہر چیز کو یاد تھی، وہ بھی پڑھتی رہتی تھی، زبانی حفظ، ویسے بھی قرآن کے ختم کرتی رہتی تھی، بیماری کے ساتھ۔ آخر میں فالج بھی ہو گیا، پہلے بیماری بھی، پھر موٹاپا اس کو بہت تھا، لیکن دل لگ جائے بس، دل کی بڑی طاقت ہوتی، محبت میں انسان لگا رہتا ہے۔ میں نے کہا امی اتنی محنت کرتی ہے یار، تو خدا کہتا ہے لا یکلف الا وسعها، جتنی کس سے ہو جائے، تو اپنے کو راحت دے۔ 1-2 گھنٹے رات کو سوتی ہے، ہر کو جاگتی رہتی دن، ایسے مت کر، رحم کر، خدا نے رحم کیا، اللہ نیت پہ دیتا ہے، انسان تھک جاتا ہے۔ تو سادگی سے کہتے، بناوٹ کی باتیں نقش ہے میرے دل پر، بیٹا عاشق بھی کبھی تھکتے ہیں، نقش ہے یہ لفظ میرے دل پر۔ میں حیران ہوں، میں کہا دیکھو یہ ان پڑھی ہے، اس کو پڑھنا لکھنا کہ اسکول میں نہیں سیکھی ہے، ایسے ہی موٹا موٹا گھر میں، یہ پڑھوں سے اچھی ہے۔ اور کیسا لفظ کہ بیٹا عاشق بھی کبھی تھکتے ہیں، تو مجھے کہتا ہے تھک جاتی ہے، عاشق بھی کبھی تھکتے ہیں۔ میں حیران ہوں، اس کے بعد میں نہیں پڑھ رہا، میں کہ چھوڑ دو، اس کا دل میں عشق خدا، عشق رسول ہے۔ پھر کبھی کہتے ہیں جس کے دل میں زخم ہو وہ جانتا ہے اس کو زخم نے کیا کیا ہے، جس کے دل میں زخم نہ لگا اس کو کیا پتہ محبت کیا ہوتی ہے۔ یہ ایسی باتیں کرتی تھی، شعر گاتی تھی محبت کے، آقا جی کے، امام حسن حسین کے، آنسو اس کے گرتے رہتے تھے۔ ایسے آسمان کو کہتی ساری دنیا ہی جھوٹی ہے، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے، کہ خدا کی معرفت جاگ گئی تھی، دل جاگ گیا تھا اس میں۔ تو قرآن شریف پڑھ رہی تھی جو نیت بھی لگی ہوئی ہے۔ میں ایک دن بیٹھا آیا، میں دیکھا، میں نے کہا امی یا تو آپ قرآن شریف پڑھ لیں پھر نیت سنیں، یا پھر نیت سن لیں۔ ابھی ادھر آپ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں، ادھر یہ کیسٹ لگا، یہ بھی چل رہی ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو نہ دخل دے، مجھے اچھا لگتا ہے ایسے، یہ بھی چلتی ہے، میں قرآن بھی پڑھتی رہوں، ذوق شوق، تو نہ دخل دے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس کو راحت، جیسے کہتے ہیں کہ اس کو سکون، راحت ملتا ہے، مرم لگتی، دل میں ٹھنڈ، ایسے اس کو ہوتا ہے۔ میں کبھی نظر کی زیادہ پیار کی باتیں کروں یا کوئی چیز سناؤں، بڑی خوش ہوتی تھی۔ بعض وقت میں اس کو دیکھتا بڑی محبت ہے، مجھے بھی اس کو دیکھ کے محبت آتی تھی، میں درود شریف پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے ناچتا تھا ایسے، تو ہنستی تھی ایسے کرتی، اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایسے دیوانوں کی طرح، سچی سچی۔ بڑے پردے کی پابند تھی، بڑا پردہ سخت بھی، ہماری بہنوں کو چھوٹے چھوٹے کو پردہ کرا ہے۔ کہتی میں بیمار ہوئی، ڈاکٹر کو دکھایا، میں بخشوں گی نہیں، مجھے بے پردہ نہ کرنا، بیماری میں رہنے دینا۔ ایسے جی اس کی ایک حج کیا اس نے نہیں کیا، 30-32 سال 35 سال مدینے میں رہا۔ میں نے کہا میں ہر سال چلا جاتا تھا، کوئی سال چھوٹ بھی جاتا ہوگا۔ کہتی تھی ایک حج کافی ہے، مجھے مدینہ بہت مہنگا ملا ہے، تو مدینے سے باہر جائے گا میری جان نکل جائے گی، مجھے نہ لے جا، مجھے حج کے ایک ہی کافی، مجھے ادھر ہی رہنا ہے۔ محبت جی، جب عمر میں زیادہ مجھے خیال آیا، اس کی حالت ایسی تھی، موت کے بعد اس کی میں نے کرامت دیکھی جی، والدہ صاحبہ کی۔ مجھے ہمیشہ کہتی تھی رمضان میں کام نہیں کرنا، مائیں کہتی تھی آپ رمضان میں بڑا کام ہے، درزی کا کام، درزی لڑتی تھی، سارا انسان کام کرتا ہے، پوری اللہ ڈالتا ہے، روزے کو راحت ہوگی، عبادت کو راحت ہوگی، رمضان میں کام تو چھوڑ دے۔ مگر رمضان میں تو درزی کا سیزن لگتا ہے، وہ کہتی ہے اللہ کا سیزن لگا، عشق نبی کا سیزن لگا، آرام سے روزے کو راحت دے، ایسی باتیں کرتی۔ پھر بیچاری وفات پا گئی، وفات کے بعد ایک رمضان میں کام میں پھنس گیا، اب کام کروں یا میں وظیفے پڑھوں یا میں تہجد پڑھوں، پھنس گیا جو۔ پھر میری تہجد چھوٹنی شروع ہو گئی، اور تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا تھا، اور دن کو کچھ اپنا قرآن شریف پڑھتا، وظیفے دن کو پڑھ لیتا تھا۔
تو ساری رات کام ٹک 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 کرتی. اور یہ یقین جانے خدا کے سوا میرے سوا کسی کو پتہ نہیں. میری ہمشیرہ ایک جدے میں تھی، اس کا ٹیلی فون آیا، ہیلو ہیلو کیا بات ہے؟ بولا امی کو دیکھا آپ پر ناراض ہے. اللہ خبر دیتا ہے جن کو اپنی اولاد سے، تمہاری اولاد کی کیا حالت ہے. میں نے کہا کیا کیوں ناراض ہے؟ بولا دیکھا امی خواب میں کہتی ہے حافظ کو بولو اللہ سے محبت چھوڑ دی ہے. جو پہلے اللہ سے زاری کرتا تھا، دعائیں پڑھتا تھا، وہ سب چھوڑ دی ہیں. 2 سجدے نکالتا ہے، کہتے لفظ ہے تمہاری ماں کی، 2 سجدے نکالتا ہے. سپارہ سیٹ سپارہ جتنا توفیق پڑھ لیتا تھا، حزب دلائل پڑھتا تھا، کچھ مجھے ان چیزوں کا شوق ہے، کچھ مناجات باری تعالیٰ پڑھتا تھا. ہاں جی وہ سب چھوٹ گیا جی. وہ 2 رکعتیں تہجد کی ہو جائے بس. یقینا کسی کو پتہ نہیں. میں حیران ہو گیا، ٹیلی فون کی جدت سے آیا، والدہ صاحب کا خواب میں دیکھا، اتنی سچی خواب، میں حیران ہو گیا. میں کیا زندگی میں محنت کرتی رہی، اب بھی اس کا دل ادھر ہے، یہ بگڑ تو نہیں ہے، بدل تو نہیں ہے. دیکھو کیسی سچی بات، کس کو پتہ نہیں ہے، وہ خواب میں آگے کو کہہ رہی ہے. میں نے کہا بڑی سچی تیری خواب ہے، میں نے کسی کو پتہ ہی نہیں میری، میں گھر میں ہوتا ہوں، ہاں جی کیا کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں. تو کہتی امی نے کہا 2 سجدے نکالتا ہے، خدا سے محبت چھوڑ دی ہے، ویسے ہی پڑھ جیسے پڑھتا ہے. میں نے کہا 2 ہی سجدے نکالتا ہوں، 2 رکعت. تو اس نے محنت کی تھی ہمارے اس پر رہا. اور محنت کی اس واسطے محنت نہیں کہ اس کے پاس مال جائیداد تھی. یہ ٹکیاں نہیں، بسکٹ ٹکیاں، کوئی فروٹ تھوڑا سا رکھتی تھی پاس، بچے پڑھتے تھے پھر خریدتے تھے، اس میں اپنا گزارا کرتی تھی. ہم جو کام کرتے تھے یعنی کہ بھئی جائیداد ہے، تم قرآن شریف بھی پڑھتے رہو، حافظ بنے رہو، اور ہمارے پاس مکانات ہیں جی تو عبادت کرو. نہیں، کھانے پینے کا جیسے محنت کرنا پہ پیٹ پورا ہوتا تھا، یہ سب تھا. یعنی کوئی تجارت چلتی تھی، کوئی زمینیں تھی ہمارے پاس یا کہیں سے خراج، یہ ایسی بات نہیں تھی. میں اس کے صبر پہ حیران، اس کی عبادت پہ حیران. ہمارے ساتھ یہی لڑائی رہتی تھی. اور آقا جی کی اس کو سچی محبت، اس کو سچی محبت ہوتی نا، اس کو سکھائی نہیں جاتی ہے. ہمارے رشتے دار کوئی آ جائے، اس کی چیر اگر یہاں سے نکلی ہوئی یہاں سے، بڑی ناراض ہوتی تھی. پتہ کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی جن لوگوں نے حضرت محمد مصطفیٰ کو تکلیف دی ہے ان کی عادتیں اچھی لگتی یہودیوں کی، نصرانی تم کو اچھے لگتے ہیں، آقا جی اچھے، آقا جی یہاں سے چیر نکالتے ہیں، تم یہاں سے نکالتے ہو، کرسچن بنتے ہو. سبحان اللہ. پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن دل میں معرفت خدا مندیش کے رسول. ادھر سے بڑی ناراض ہوتی تھی، کہتی ادھر سے نکالو. آقا جی ان کی باتیں عادتیں کیوں پسند ہیں جس سے ہمارے آقا جی کو تکلیفیں دی یہودی نصرانی، ان کی عادتیں تم کو اچھی لگتی ہیں اور آقا کی عادتیں اچھی نہیں لگتی ہیں. تصویر دیکھتی تھی کسی چیز پر، کہتے آقا کو تصویر نہیں اچھی، منع کیا، لیاؤ شریف اس کو ختم کر. بچوں کو نمازیں پڑھانا، نمازیں سکھانا، ایک لڑکی کو امام بنانا، دوسروں کو اس کے ساتھ ایسا، اس کا یہی کام تھا. سورۃ یاسین یاد کرانی، کسی کو قرآن حافظ بھی ایک آدھ کو بنا دیا اس نے، پورا قرآن سنتے رہنا، اپنی عبادت پوری کرنی. ہاں ہاں، یہ نہیں اب جائیداد سے کچھ تھی. ہاں جی، بلکہ ہم کچھ دیتے نہیں دیتے تھے، ہم اس سے بھی لے کے کھا لیتے تھے. اپنی ٹکی بیچنی، اپنا بسکٹ بیچنا، بچے جانے خریدنے، اس کو گنڈری میں پیسے سمجھے باندھنے. یاد آتا ہے پھر بولنا بیٹا گن کتنے پیسے، جا کے نوٹ کرا لاؤ. پھر وہ گنتے تھے، کہتے اچھا لے ادھر باندھ دو میں سنبھال لوں. بچوں کو پڑھاتی رہتی تھی، ایسی کی چیزیں اتنا پرسکون رہتی تھی. اور یقین جان مبالغہ نہیں کر، جب دیکھتا تھا اس کو نظر پڑتی تھی ایسے روحانیت اس کی ہوتی تھی جیسے نہا دھو کے ایک شہنشاہ بیٹھا ہوا. کبھی ادھر ایسے دیکھتی تھی، کبھی ادھر دیکھتی تھی، کبھی ایسی بیٹھی کہ زمین پر نہیں ہے، کہیں آسمان پہ بیٹھی ہے. اس کی روحانیت کہیں طیب رہی، خدا کی خاص نظر میں. یعنی سستی یہ چیز اس میں نہیں تھی، حالانکہ بڑا موٹاپا تھا اس میں، ہر وقت لگی رہتی تھی اور بڑے پرسکون بیٹھی رہتی تھی اور تسبیحیں رکھی ہوئی تھی. جو عورتیں ان کو سکھاتی تھی قبر، موت، عربی میں تھوڑا تھوڑا بولتی تھی، یاد رکھا کرو، موت یاد نہیں ہے، قبر یاد نہیں ہے. درشی کئی لوگ لگے ہوئے جی، تسبیحیں دیتی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ، یہ پڑھا کرو ایک تسبیح. جو آئے بیٹھے تسبیح اس کو سکھا دی، باتیں بھی تھوڑی کس میں، یہ اس کا کام تھا. آج کے کہاں عورتیں آئے گپے شپے مارے، تیرے وہ بات کو کیا رہا، تیری لڑکی کی طلاق ہوئی ہے، وہ وصی ہے نہیں وصی ہے. ہاں
ایسی باتیں چلتی، کوئی حل نہیں اس میں، لیکن اس کو ان چیزیں تعلق نہیں تھا. تھوڑی بہت کی اللہ آسان کرے گا، بس درشی پڑھو، یہ بھی مشکل آسان، یہ بھی آسان، بس تسبیح ان کو دے، تسبیح میں لگا وہ ختم ہو جانے اور تسبیح رکھنا. تو خدا کا کرم تھا ادھر ہم پر. جی تو مجھے کہتے جی مجھے یہ لا کے دو، یہ کیا کہتے ٹیپ ریکارڈ، میں لوگوں کو ٹیپ ریکارڈ دوں اور یہ کیسٹیں دوں، یہ آقا کی سنے تو آقا کی طرف لگ جائیں. میں ایسے نہیں لگیں گے، تو تسبیح سے ٹیپ ریکارڈ لے کے کچھ اور کریں گے، ٹیپ ریکارڈ دینا. جس کو لگن ہوتی اس کو ایسے ہوتی ہے جی، سچی لگن. جی انسان 2 سال بعد کی جا کر بناوٹ کا رہ جاتا ہے، بچپن سے بڑھاپے تک اس کا یہ حال ہے. اس لیے ہمارا والد جب مرا کہا اس کو کسی نے تکلیف دی، میری قبر بھی اس کو بد دعا کرے گا. تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا آگے چل کر دوبارہ سماعت فرمائیے. ڈر رہتا ہے جی، تو یہ سارا ثواب اس کو نہیں پہنچتا ہوگا کہ اس نے ہم کو اگایا نا، اس نے ہم پر محنت کی نا، اس نے ہم کو ادھر ادھر جانے نہیں دیا. ہم قاضی بن سکتے تھے، افسر بن سکتے تھے. ہاں جی وہ اس نے ہم کو یہ ملا صوفی بنا کے چھوڑا کہ بس آقا جی کا نام لینا، خدا کا نام، تیسرا کوئی نہیں ہے دنیا میں. اور خود بھی یہ پڑھتی رہتی تھی اور لگی رہتی تھی. جب کسی کے دل میں کسی کی قدر ہونا، محبت آ جائے سچی، وہ پھر اس کو ادھر ہی لگاتا ہے، دوسری اس کو اچھی نہیں لگتی ہے. اس کے دل میں اگر سچی صداقت کی محبت خدا سے اور سچا دل آقا جی سے نہ ہوتا، وہ کبھی ہم کو اتنا اس پر نہیں کرتی. وہ یہی کہتی سعودیہ میں قسمت سے آدمی آتا ہے، زمینیں خریدتا ہے. ہاں جی 30-32 سال 35 سال ہم وہاں رہے، وہ زمینیں جو 500 ہزار کی لاکھوں ریال کی ہو گئی، کبھی دھیان ہی نہیں اس نے خریدو نہ خریدو، نہ ہم کوئی کبھی دھیان آیا. ہاں جی نہ بعد میں پچھتاوا ہے خرید لیتے تو آج ہمارے پاس کچھ ہوتا، نہ اس کو پرواہ. مشورہ ہوا تو کیا بات کی گلاں کر دے ہو، میں کیا کہندے نے کوئی زمین خرید لو، مکان بنا لو، اور ساری عمر اتھے ہی بیٹھے رہو گے، مکانہ دی سوچ دے ہو، ساری عمر اتھے ہی بیٹھے رہو گے مکانہ دی. اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے. لفظ کیسے کہا؟ جب اللہ موجود ہے ہر وقت بندوبست تمہارا ہے، ہی تمہارا معرفت یقین خدا پر. یہ نہیں کیا ہوگا زمین کو رول جاؤ گی. جب اللہ مالک، جس کا اللہ مالک وہ رلتا ہے نہیں رلتا بھائی، نہیں رلتا. جس کا اللہ مالک ہو نہیں رلتا. جب اللہ تمہارا مالک ہے تو کہاں رلو گے؟ مکان ہر وقت مکان مل جائیں گے، وہ ساری مکان میں بیٹھیں گے، ہے کسی کے پاس چاہے کرائے کی جیسے. اللہ مالک ہے. اسی میں کہتا ہوں زیادہ ادھر ہی لگ جائیں تو اچھا. ہمارا دل بھی لگ گیا جی کچھ ایسا، مجھے پرواہ نہیں رہتی ہے، حرص نہیں رہتی ہے. بعض وقت کٹانی جاتا تھا کراچی میں، دیکھ کے بڑا ڈر لگتا، مجھے کیسی مصیبت عذاب میں ہے فیکٹری والے. اب یہ کر کرا کے مرمرا کے سارا چھوڑیں گے، نہ ان کو خدا کے پیار ہے نہ نبی سے پیار ہے، انہی چیزوں سے پیار ہے جو ان کے لیے عذاب اور حساب بنے گی قیامت کا. حساب دو حلال حرام کا. اور اس کے پیچھے نماز چھوڑی تھی، خدا کو چھوڑا تھا، نبی کو چھوڑا تھا. یہ زیادہ اچھی تھی ہم سے، پتہ چلے گا. تو اللہ کا شکر کرتے ہیں جی، خدا توفیق دے ہم کو آپ کو. تو اس میں ماں باپ کی بات بھی آ گئی ہے. دیکھو ہمارے ماں باپ سے کس کی دعا تھی، ہمارے والد کو دیکھو، اس کو اچھا ساتھی ملا، اس کی زندگی بدل گئی. تو یہ ماں باپ کا بھی بڑا خیال کیا کریں، بلکہ قرآن میں ہے اور حدیث میں بھی ہے. کافر بھی ہوں تب ان سے احسان کرنا، لیکن خدا رسول کے بالمقابل ان کی بات نہیں مانی، وہ علیحدہ کی. اچھا جی ہم آپ کو کہتے ہیں اتفاق سے باتیں ہو جاتی ہیں، یقیناً سوچ کے نہیں آتا ہوں یہ کہنا ہے وہ کہنا ہے، سوچ کے یہ آتا ہوں کہ ان سے نماز پڑھا کے جلدی آ کے میں نے سونا ہے. یہی قسم لے لینا سے آج بھی یہی سوچ کے ہے کہ رات کو دیر ہو گئی تھی، سوتے سوتے 2 بج رہے تھے، مشکل سے تہجد پڑھی، جلدی 15-20 منٹ یہ پڑھوں یہ 2 رکعت پڑھوں یہ پڑھوں، جلدی سے دعا مانگوں، یہ مانگی نکل جائے. اور پھر نے کہا جلدی سے نماز پڑھا کے چھوٹی سی دعا مانگ کے آگے فٹافٹ سو جاؤں گا راحت کروں. وہ رات ہو رہی 6:30 بج گئے. چلو ہاں جی ہرس پڑی ہوئی ہے نا. مالدار ہرس ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں جا کے فیکٹری کو دیکھا ہوں، میں جا کے دوسرا حساب کتاب دیکھ لوں، میں 4 پیسے بینک میں پڑھ سوں گا ایسے ہم کو ادھر پڑی ہوئی ہے، کدھر سے کدھر چلے گا. شاید ان باتوں میں تم کو فائدہ ہو جائے، میرا خیال ہے.
تو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، 100 دفعہ اللہ اللہ پڑھنا ہے، 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، 100 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ تو لکھا ہوا دے دیں، کم سے کم 1 دفعہ یہ کر لیں دن کو یا رات کو۔ اس میں اضافہ کریں، آپ کی مرضی، اضافہ جتنا کریں، لیکن اس کا ناغہ نہ کریں، اس لیے کہ خدا رسول سے رابطہ ان چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، تو خدا رسول سے رحمت کا رابطہ رہے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ رابطے کے وسائل ہیں جو ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ نے سکھائے اور تاکید کی ہے، تو ان کی بات کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، سختیاں آ جاتی ہیں، لیکن رحمت کا رابطہ رہتا ہے، امداد اللہ تعالیٰ کا لطف جاری رہتا ہے۔ تو رحمت کی بھی ہم کو بہت ضرورت ہے، چاہے دنیا کی اور اس کی ضروریات ہیں، لیکن سب سے پہلی ضرورت رحمت کی ہے۔ اگر رحمت ہے اس کی، مکان بھی اچھا رہے گا، دکان بھی اچھی رہے گی، جی حالات بھی اچھے رہیں گے، بیماریوں میں بھی لطف رہے گا، مشکلات میں بھی آسانی رہے گی۔ اگر رحمت اس کی نہیں ہے تو پھر ہر چیز میں انسان کو جیسے کہتے ہیں برداشت سے باہر معاملہ شروع ہو جائے گا، زندگی اس کی تنگ ہو جائے گی۔ اور اس کی رحمت رہے، چاہے بیماری آ جائے، مشقت آ جائے، رحمت اس کو سہارا دیتی ہے، وہ آدمی مطمئن رہتا ہے، پھر آخر پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ ہاں جی، اس سے بڑی، سب سے بڑی چیز ہم کو ایمان کی ضرورت ہے کہ ہم کو یہاں بھیجا گیا ہے دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجے گا، دنیا میں وقتی طور سے بھیجا گیا ہے ہمارا امتحان لینے کے لیے۔ جیسے قرآن میں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم تم کو آزمائش میں ڈالے تم اعمال کیا کرتے ہو، پھر تمہاری رہائش جو مستقل ہوگی ادھر جنت یا جہنم ہوگی۔ یہاں رہائش نہیں ہے، یہاں ہم نے سب کو وقتی طور سے رکھنا ہے، پھر سب کو فنا کر دینا ہے، کل من علیہا فان۔ تو پھر ہم کو ان چیزوں کو بھی سوچنا چاہیے نا۔ ہاں، لیکن اس وقت کچھ تھوڑا سا انسان کے ذہن پر بوجھ پڑتا ہے، دباؤ پڑتا ہے، جس گھر میں میت ہوتی ہے، یہ کیسے ہو گیا، یہ میرا والد تھا، یہ میری بہن تھی، یہ کیسے تھا۔ ان کو پتہ نہیں یہ سفر کی جگہ ہے، یہ رہائش کی جگہ نہیں ہے۔ آقا جی نے کہا دنیا مسافر کی طرح رہو، میں بھی مسافر کی طرح آیا ہوں، چلا جاؤں گا۔ تو ہم ان کی تعلیم کو بلا دیا، ہم پکے مکان، پکی دکانیں، پکے کام کرنے لگے۔ ہم کو ان چیزوں میں پکا کچا نہیں سمجھا، پکا نمازی بننا چاہیے تھا، پکا درود والا، پکا قرآن والا، پکا مسجد والا، یہ بننا چاہیے تھا تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ کہ ادھر ہمارا پکا ہونا ہمارا بے وقوفی کا کام ہے، جس جگہ تم کو رہائش کا اختیار نہیں دیے گیا ہے، جس طرح جس جگہ سے تم کو اول آخر خدا نے نکالنا، رہنے نہیں دینا، اور جب تک تم نے وہاں رہنا ہے تم کو مرض سے امان نہیں ہے، تم کو مصیبت سے امان نہیں ہے، تم کو حساس ہے خطرے کی جگہ میں، تو خدا نے بھی رہنے دینا۔ ویسے بھی رہنے کا اس جگہ آدمی کو دل نہیں کرتا جہاں وہ مطمئن نہ ہو، اس کو کچھ نہ کوئی مصیبت کا ہر وقت کھٹکا رہا ہے، جہاں دنیا میں ہر ایک وقت ہی کھٹکا رہا ہے۔ کبھی کوئی خبر سنو کہیں بس گر گئی ہے، کبھی سنو کوئی بیماری سے مر گیا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا ہے، اس کو حادثہ، یہ چل ہی رہا ہے۔ ہاں جی، تو پھر ایسی جگہ رہنے میں فائدہ ہے کہ ہنسنا تھوڑا، ایک دفعہ کہتے ہیں انسان ہنستا 40 دفعہ دنیا میں روتا ہے۔ اگر ہمیشہ ہنسنا اور مستقل زندگی اپنی مرضی کے مطابق چاہیے تو خدا نے وعدہ وہاں کیا، یہاں نہیں کیا کہ ایمان لے کے آ جاؤ، اگر تمہارا تعلقات خدا سے اچھے ہیں تو تم جیسے زندگی چاہو گے ویسے ملے گی۔ یہاں انبیاء تکلیف میں رہے، انبیاء اولیاء رہے، لوگ رہے، ہم لوگ گناہ گار تکلیف میں نہیں رہیں گے، لیکن اس کی رحمت کے اسباب ملے ہوں جس سے ہم کو سہارا رہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے، تو ان کی تعلیم سے ہم لوگ کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں، کچھ ایمان پہ آخرت پہ رکھتے ہیں تو کچھ سہارا رہتا ہے۔ اگر وہ بھی نہ ہوتا تو ہم لوگ کافروں کی طرح، حیوانوں کی طرح ہوتے، تو اس کا شکر ہم کلمہ پڑھتے کچھ ایمان رکھتے ہیں، تو وہ ایمان بھی شیطان ضائع نہ کرا دے غفلت میں، تو اس کو تو بچا لیں تھوڑا بہت، اگر پکے نہیں بنتے ہیں چلو تھوڑا بہت اتنا بن جائے کہ جنت میں گھس جائیں، صحیح چاہے بڑا درجہ نہیں اندر تو ہو جائے نا، تو کم از کم یہ چیزیں رکھنا کہ انسان کا دل کس چیز میں لگتا ہے تب وہ کام کا، دل نہ لگے تو اس سے ہوتا نہیں ہے۔ تو دل کو لگانے والی چیز خدا کی رحمت ہے، اور اسی دل کے لیے آقا جی ڈراتے تھے، خدا بھی ڈراتا تھا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، خدا کبھی انسان کے دل کو بدل دیتا ہے، اس کا مفہوم اس کا دل بدل جب ولی کے گھر میں پیدا ہو، نبی کے گھر میں بھی پیدا ہو، وہ مرتد یا کافر ہی ہو جاتا ہے، اور جو خدا اس کے دل میں رحمت کر دے کافر کے گھر میں پیدا ولی اللہ بن جاتا ہے۔ دل کا مسئلہ بڑا نازک ہے، اسی آقا جی کہتے ہیں یا مقلب القلوب، دلوں کو بدلنے والا۔ بعض آدمی دیکھو باپ عالم ہے، ہم نے ایسے دیکھے ہیں حدیث بخاری پڑھا یا حدیث مسلم تفسیر، بعد میں جا کے وہی بن گیا چمپئن اور کمپین اور پتہ نہیں کیا بن گیا، سارا اس کی پانی پھیر دیا، اس نے بچپن سے پکڑ کے پڑھا تھا،
اور بعض دیکھو کالج میں پڑھتے رہے، کہاں پڑھتے ہیں، ایسے آدمی دیکھے ہیں اولیاء اللہ خدا کی قسم، واللہ حیران، سال میں انگریزی پڑھتا ہے، دل اس کا بدل گیا، ہاں جی، اس کا خدا سے تعلق، حضرت محمد مصطفیٰ سے تعلق، تو دل کا مسئلہ ہے۔ لیکن دل کا مسئلہ ہے کہ کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں، یہ ذکر اذکار دل کو کچھ کھینچتے ہیں، جس کا ذکر اذکار چلتا رہے اس کا دل کچھ رحمت کے کام کو خدا کی طرف اچھی طرف رہتا ہے، یہ چھوٹ جائیں تو پھر سے کام نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے اندر دو دشمن بڑے زبردست موجود ہیں، ایک نفس ایک شیطان، یہ پھر پورا حاوی ہو جاتے ہیں، قابو کر لیتے ہیں۔ اگر ذکر اذکار لے تو انسان سے نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، بدیاں چھوٹتی ہیں۔ اگر ذکر اذکار چھوڑ دے، لاکھوں عقل مند ہے، سمجھ ہے، جی حکومت کرتا ہے، لاکھوں کو سنبھالتا ہے، لیکن اپنے کو نہیں سنبھال سکا، جہنم میں جا رہا ہے۔ لاکھوں سنبھالتے ہیں حکومت والے، جی لاکھوں کو سنبھالتے ہیں، کانجو بن جاتے ہیں، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، خود دیکھو نماز چھوڑ کے بیٹھا ہو، خود دیکھو قرآن سے اس کی محبت نہیں، بس ایسے بات کر تو آپ حیران ہو جائیں کتنی عقل ہے اس کو، کیا جی ساری حکومت ہے تمہاری، لیکن خدا سے دور، نبی سے دور، ہے نا مصیبت۔ تو جس کو ذکر اذکار مل گیا تو اسی کو عقل سمجھو کہ خدا رسول کو جب تک انسان نہیں جانتا ہے، دور ہے، تو بے وقوفی ہے، وہ عقل مند نہیں ہے، وہ حیوان ہے۔ کافر کتنے عقل مند تھے، ہاں جی، کتنی ترقی کرتے ہیں، خدا کے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ ظاہر زندگی کو جانتے ہیں، یہ جو ان کے روم ہے، فلان کے واقعات ہیں، انہم الا کالانعام، یہ چوپائے ہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہیں، خدا رسول کو نہیں جانتے۔ اور اس زمانے میں ایسے ترقی والے تھے جیسے اب یہ تمہارے وہ ترقی والے جن کے پاس ترقی کرنے جاتے ہیں، ان کے علم پر محنت کرتے ہیں، ڈگری لے کے آگے امریکہ سے تنخواہیں بڑی ہوئی، تو آقا جی کے بعد ڈگری نہیں ہے، آقا جی کے جنہوں نے محنت کی وہ اولیاء اللہ بن گئے، ان کو ایسے حالات ملے کہ ایک کی کھال ملتان میں کھینچی گئی ہے، کارے سے چر کر فنا ہو گیا، ان کی ڈگریاں ایسی ملی کہ بادشاہوں نے ان کے قدموں میں تاج رکھے، ان کو ڈگریاں ایسی ملی کہ ایک بادشاہ کو پتہ ہے میرے ملک میں ایک آدمی اللہ والا ہے، وہ چل کیا بڑا خدا کے ملک سے نہ نکلنا، مجھے سکون ہوتا ہے، میرے ملک میں امان رہے گا جب تک تیری ذات رہے گی، اتنا یقین ہوتا ہے۔ یہ آقا کی ڈگری نہیں تھی، آقا کے صحابہ کیا پہلے اسلام سے پہلے کیا تھا، ان کی تاریخ اچھی نہیں تھی، لیکن اب ادب اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم عرب کے متعلق بات کریں، ان کی وہ تاریخ ہے، عرب کا احترام، عرب کی زمین کے لیے شعر، عرب کے حالات کے لیے شعر، ساری دنیا پہ چھا گیا، جی رضی اللہ عنہ قرآن میں آ گیا، یہ شعر خالد بن ولید ہے، یہ اسکول ابو ہریرہ ہے، یہ فلانا ہے، ایسے نام ہوا، جن کو کوئی پہلے پوچھتا نہیں تھا، اور برسوں سے صدیوں سے اوس و خزرج ایک دوسرے کا خون بہاتے آتے تھے، اتنے وہ تھے۔ تو آقا کی تعلیم پہ محنت کی، عرب و عجم ان کے ہاتھ میں آ گئے، اب ہم بھول گئے آقا کی تعلیم، جب وہ بھول گئے ان کی تعلیم پہ محنت زیادہ، ان کی تعلیم نہیں، وہ بھی سب اللہ کا علم ہے، لیکن اس میں اتنا لگو جتنا تم کو اجازت ہے، رغبت نہیں جلائیے خدا رسول، تم کو رغبت آخرت میں رہے، کہ کافر کے لیے دنیا جنت، اس کو زیادہ وہی دیے گا خدا، تم کو دنیا میں زیادہ تمہارے لیے آخرت رکھی ہے۔ کہ آقا جی جب آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے تو آپ کے جسم پہ نشان آ گئے چٹائی کے، تو حضرت عمر آپ کی عظمت کو دیکھتے، جو عظمت آقا کو حاصل ہے کسی کو حاصل نہیں، کون سورج کو واپس کر سکتا ہے، کون درخت کو بلا سکتا ہے، کون انگلی سے چشمے بنایا، ایسے ایسے واقعات آتے تھے، تو آپ رو گئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو چٹائی پہ نشان ڈال دیے، اس حالت میں ہے، یہ خدا کے دشمن ہیں، یہ ریشم، ہاں جی، اور حریر اور ان چیزوں میں رہتے ہیں، ایسے فخریہ لباس میں، آپ نے کہا اما ترضا، تو راضی نہیں ہوتا یا عمر، لہم فی الدنیا، ان کا حصہ دنیا میں ہے، لنا فی الآخرہ، ہمارا آخرت میں ہے، وہ باقی ہے، یہ فانی کو خدا نے یہاں دینا ہے۔ کافر نیکی کا کام کرتے ہیں، آقا جی استطعما بہا، جو نیکیاں کافر کرتا ہے اس کی نیکی کا لقمہ اس کو دنیا میں دیا جاتا ہے، یہاں پہ کتنے کیا آلات سے سائنس سے فائدے اٹھاتے ہیں، یہ نیکیاں ایک قسم کی، تو اس کی عیش خدا دنیا میں دیتا ہے، نوفہم الیہم اعمالہم، وہ نہیں نکلتے ہیں، قرآن کا بھی یہ آج کا مفہوم ہے اور حدیث میں بھی ہے، اس کا لقمہ نیکی کا دے دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے اعمال کا بدلہ وہاں رکھا جاتا ہے، جزاء بما کانوا یعملون، وہ جو کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، درود پڑھتے تھے، گناہ سے توبہ کر لیتے، ان کے لیے جزا یہاں رکھی، دنیا میں نہیں رکھی ہے،
کہ دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی شان شایہ نہیں سمجھی کہ میرے لیے محبت کرتے ہیں، میری نماز پڑھتے ہیں، ان کو نماز کے بدلے ایسی چیز دوں، درود کے بدلے میں ایسی چیز دوں، ہاں جی توبہ کے بدلے میں ایسی چیز دوں، سبحان اللہ ایسی چیز دوں، یہ حیران ہو جائے کہ کیا تو تھوڑا کام ہے، یہ ہم کو مل گیا۔ یہ دنیا تو کافر کو بھی خدا نے دے دی، یہ اس کے یعنی جیسے کہتے ہیں اعمال کے مطابق موضوع نہیں لگا خدا کو، اس کی جزا آخرت میں رکھی ہے۔ اور دنیا کی حقارت اتنی بیان کی آقا جی نے کہا کہ نظر اللہ مچھر کا پر کیا ہوتا، مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت سے خدا کافر کو پانی نہ پینے دیتا، تو یہ حقیر چیز کافروں کو دے دی۔ ہم کہیں کو بڑا کچھ مل گیا تو کیا تھا، کیا مل گیا؟ ایک مچھر کے پر تم اگر آقا پہ یقین رکھتے تو آقا جی نے بات کی تو مچھر کے پر یہ چیزیں کو دی، اور تم کو نعمتیں دی جو آقا جی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ چیزیں میں نے جنت میں رکھی ہیں اپنے بندوں کے لیے، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے کبھی سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل پر اس کا تصور نہیں گزر سکتا، ایسی نہیں۔ یہ حدیثوں میں تو ہم کو ادھر ملنا ملانا ہے تو ہم 2 گھڑی صبر کر لیں، مکان مل گیا، بنگلہ مل گیا، جھونپڑی مل گئی، بہرحال یہ حرام تو نہیں، خدا کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر خدا سے تو باغی ہو گیا بنگلے میں یا جھونپڑی میں یا عہدے میں یا اقتدار میں یا دولت کی وجہ سے، پھر تو تیرا بیڑا غرق کر دیا شیطان، پھر تو بڑا بے وقوف ہے۔ آقا جی کہ دنیا کے پیچھے وہ لگتا ہے، صحیح حدیث بخاری سے، من لا عقل لہ، جس کو خدا نے عقل نہیں دی، تو عقل والا آخر سے ایمان کے پیچھے لگتا ہے۔ خدا کا متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ اس کے پیچھے مت کرو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، خیر ہے اور باقی ہے۔ یہ چیزیں دیکھو دکھ سے بھری ہوئی، مصیبتیں سے بھری ہوئی ہیں، آخرت میں دکھ رحمتیں، دکھ تم کو اس نعمتوں میں نہیں ملیں گے، سکھ ہی ملے گا، لیکن اس کے لیے مصیبتیں کھلنے کی جو ایمان چھوڑ کے گا اس کو قبر سے مصیبت عذاب شروع ہو جائے گی۔ دیکھا آقا جی قبر یا جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اگر ایمان لے کے گئے قبر سے جنت کی ہوائیں، قبر سے، بلکہ بڑی رحمت اس پر اتاری جاتی ہے جی۔ کیسے وہ آدمی قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حور بھیج دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کے پاس، وہ حور سے دل لگی کرتا ہے، اس کی ہاتھ ٹوٹ جاتی ہے، حور اس سے روٹ جاتے، تم میرے ساتھ ایسا کیا میرا ہاتھ توڑ جا، ہمارے موتی چن کے دو، وہ جتنی دیر میں موتی چنتا قیامت آ جاتی، فٹافٹ جنت میں جاتا۔ اور جو مصیبت آئی ہوئی ہے تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں مصیبت کی گھڑی 1 گھنٹہ گزرتا نہیں، وہ سال نظر آتا ہے، اور راحت کی کیسے گزرتا تو 10 سال ہو اس کو مصیبت قبر سے شروع ہو جائے گی۔ تو انسان تھوڑا سا ہی صبر کر لے، دال روٹی پر، تھوڑی سی گرمی پر صبر کر لے، تھوڑا سا دنیا کے پیچھے صبر کر لے، اپنی نمازیں نہ چھوڑے، خدا کا غضب سر پر نہ لے۔ آپ نے کہا جو جان کے نماز چھوڑتا سے کفر کیا، اتنا بڑا سنگین جرم کرنا، ہاں جی اتنی بڑی بیماری لگی، اس کو بیماری نہ دیکھنا، اور جو ظاہری بیماری کا مجھے کینسر ہو گیا، مجھے شوگر ہو گیا، مجھے ہو گیا، یہ تو رحمتیں ہیں۔ کینسر ہو گیا، شوگر ہو گیا، سے ایمان تیرا تھوڑا ہی جائے گا، اس سے تو صبر کرے گا، دنیا سے دل ہٹا کرے گا، نہ بھی تمہیں اللہ اللہ کرنی ہوگی تو تھوڑی اللہ اللہ کر لے گا، تھوڑی نہیں بھی توبہ کرنی ہوگی کہ اللہ سے توبہ پر گناہ کی سزا، اللہ معافی دے، شفا دے، ڈاکٹر صاحب مہربانی کرو، پیر صاحب دعا کرو، اماں جی دعا کرو، ہاں جی اس میں رحمتیں ہیں، تو اس کے اجر بتائے گئے ہیں۔ لیکن اگر تو صحت مند پورا ہے اور تجھے نماز کا کینسر ہے، تجھے خدا کے خوف نہیں ہے، تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، تیرا مسجد میں دل نہیں لگتا، یہ اصل کینسر ہے جو تجھے تباہ کر دے گی۔ اس کو کینسر نہیں دیکھتا، اس کینسروں کو روتا ہے، ان کا تو اتنا اجر آئے کہ اس کو بیماری لگی اور زیادہ لگی تو آقا جی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں شرم کرتا ہوں اسے حساب کتاب میں، اس کا نامہ اعمال کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، اس کو بغیر حساب کے بخشوں، اس لیے اس نے بیماری بہت جھیلی ہے، مجھے شرم آتی سے حساب بتا۔ اور آقا جی اس کو بہت بیماری ہے، خدا اجر اس کو دے گا قیامت کو، وہ تمنا کرے گا مجھے صحت ہوتی نہ تو اچھا تھا۔ یہ بیماری جسم کی رحمت ہے، لیکن تمہارا جسم سے یہ تو کوئی روحانی بیماری ہے، نماز سے کچور ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، دوسری میں دل نہیں لگتا، گناہوں کے پیچھے ہمیشہ رہتا ہے، گناہوں سے ہٹنا نہیں چاہتا ہے، جی باغی یہ کینسر کے لیے مصیبت بن جاتی، یہ تو رحمتیں ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آقا جی نے کہا اللہ راج کی آدمی سے محبت کرتا ہے، اس کو بیماری بھیجتا ہے، لیسمع تضرعہ، اس کی زاری کو سننے اس کو اجر دے۔ فرشتوں نے اللہ سے شکایت کی فلانا آدمی کبھی تیرا نام نہیں لیا، خدا نے جب انسان کو بیماری آتی ہے تو خدا کا نام لیتا ہے، یہ رحمت ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جا کے دیکھو اس کو، اب وہ میرا نام لے رہا نہیں لے رہا، خدا نے کہتے ہیں اس کے پاؤں میں درد ڈال دی، اس کو کہتے ہیں ارگن نسا کیا، تو ساری رات اللہ 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 کر رہا۔ یہ رحمتیں ہوتی ہیں، تو یہ کنسر۔ بہرحال خدا تعالیٰ ظاہری بھی صحت دے، باطنی بھی صحت دے، ہم لوگ کمزور ہیں، یہ بھی ہمارے برداشت سے باہر ہے۔ بیماری آئے تو صبر کرے، لیکن بیماری مانگنے کا نہیں کہا ہے خدا نے۔ آ جائے تو صبر کرے، اس میں رحمت ہے، لیکن یہ ذرا امتحان، یہ نہ مانگے اچھا ہے، مانگنے کا حکم نہیں فرما۔ آ جائے تو صبر کے درجے بتائے ہیں۔ تو ایک صحابی تھا، اس کو کچھ بیچارے کو کچھ جیسے کہتے ہیں زیادہ محبت تھی خدا سے، اس نے سوچا نہیں، اسے کہا بیماری میں اتنے فائدے ہیں، حساب بھی نہیں ہے اور اجر ہے، اس نے خدا سے بیماریاں مانگی، خدا نے ڈال دی۔ اس قدر پریشان تھا، بیماریوں سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ آقا جی کو پتہ چلا، آقا جی کا اس کو دیکھیں، تواضع کرتے تھے، بیماروں کو دیتے تھے، اور اسے دل لگی سے کہا تو مرے، تیری ماں تجھ کو روئے، تو کیا کہتا تھا اتنی بیماری تجھ کو آ گئی؟ کہا میں نے سنا تھا بیماری اس کا مفہوم اجر ہے، تو میں بیماریاں مانگتا تھا، خدا نے لگا دی۔ آپ نے کہا بیماریاں نہیں مانگنی تھی، خدا سے صحت مانگنی تھی۔ ہم نے بیماریوں کا اجر بتایا جس کو لگ جائے، یہ نہیں کہ بیماریاں مانگو، مجھے بخار چڑھا دے، مجھے کینسر کر دے، مجھے شوگر لگا دے، یہ نہیں کہا۔ اگر کیا اللہ سے صحت مانگتے ہیں، بیماری اگر آ جائیں تو صبر ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ظاہری بھی صحت دے، باطنی بھی صحت دے، ہم بڑے کمزور ہیں۔ بہرحال مقصد ہے کہ کچھ ایمان کا بھی خیال کرنا چاہیے دنیا کے ساتھ، یہ نہیں کہنا چاہیے بعد میں ہم لوگ ایمان کے کام کر لیں گے، پہلے گھر کامل ہو جائے، اس مصیبت سے چھوٹ جاؤں، یہ ذمہ داری بھگت لوں۔ یہ مر جاتا آدمی، دنیا کے کام ختم نہیں ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے، تو ساتھ ساتھ چلاتے رہو، ذکر ضرور سے تھوڑا تھوڑا، اور کوئی خدا کا خوف پیدا کرو، عقل ہے کہ یہ وقت آنا ہے، کب تک میں بھولا رہوں گا؟ اگر غفلت سے موت آ گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا کہ تم نے توبہ بھی نہیں کی تھی، تم نے نمازیں بھی نہیں پڑھی تھی، تم نے ماں باپ کو بھی ستایا تھا، حقوق بھی لوگوں کا۔ جو غفلت میں نہیں رہے گا پڑھتا تو خیال کا ماں باپ راضی ہے، راضی کرنا چاہیے، ذکر کرتا غفلت میں نہیں ہے، فلانے کا حق کھایا ہوا، کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ یہ غفلت نہیں ہوگی تو ان چیزوں کو کر لے گا، جو غفلت کرے گا دیکھی جائے گی تو موت تو وقت جب آتی ہے تو غفلت سے آتی ہے، بتا کے تو نہیں آتی ہے، کس وقت آتی ہے۔ تو موت کو ہر وقت ساتھ سمجھے بیٹھی ہوئی ہے۔ آقا جی نے کہا اُد نفسک من الموت، اپنے کو ایسے گن تو مردوں میں آ گیا۔ اگر رات کو سو فرمایا تو نصیحت لکھ کے سو، ہو سکتا ہے تو نہ اٹھے صبح۔ اگر صبح کو اٹھ گیا تو شام کی انتظار میں مت رہے، ہو سکتا ہے شام سے پہلے تو چل بسے۔ اس پہ کوئی موت کا ہی نہیں دیکھیں آپ صحت مند موت سے بچ جائیں گے۔ بعض وقت بیمار بیٹھا رہتا صحت والا چلا جاتا، بعض وقت بوڑھا بیٹھا رہتا جوان چلا جاتا۔ تو یہ جوانی سے فائدہ اٹھا، اگر چل جوانی تیری ہے تو زندگی مل گئی ہے، فائدہ تو نہیں اٹھایا نا۔ جوانی میں انسان ڈاکٹر بنتا ہے، جوانی میں حافظ قرآن بنتا ہے، جوانی میں کاریگر بنتا ہے، جوانی میں سب کچھ بنتا ہے، تو یہ بڑھاپے میں تو نہیں بنتا۔ ہاں جی، تو جوانی سے فائدہ اٹھائے دین دنیا کا، بڑھاپے میں دونوں فائدے نہیں ہوتے، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ اسی حدیث میں بھی آیا یا ابن آدم جب تو چھوٹا تھا تو بچوں سے کھیلتا رہا، جب جوان ہوا تو گناہ سے مقابلہ کیا میرا، جب بوڑھا ہوا تو عبادت سے عاجز ہو گیا، کیا خدا کا حق تیرے پر نہیں تھا؟ یہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ تو جوانی میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، لیکن جو دھوکہ دیتے ہیں شیطان، جنات اور انسان دونوں کو شیطان، خدا نے شیطان سے تعبیر کیا کہ وسوسے ڈالتے، تو ابھی جوان ہے، ابھی سے ذکر کرتا ہے، تو جوان ہے ابھی سے ہی کرتا ہے، تو بڑھاپے میں کروں گا۔ جوانی میں تو زیادہ خطرہ ہے، شہوت غالب ہے، جوانی میں غصہ زیادہ آتا ہے کہ جو قتل کر دوں، نشہ کر دوں اور غلط کام کروں۔ تو یہ چیزیں میں مطلب ہے سمجھانے کا کہ یہ چیزیں تم لیتے رہے، اس کے فائدے سوچو اور اس کی قیمت قدر کو پہچانو جو ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ نے دی ہیں، تو پھر ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے۔ خوراک سے جائز کا تاکہ تمہارا دل کچھ کنٹرول میں رہے، اگر یہ بے کنٹرول ہو گیا تو تمہارا بیڑا ترے گا نہیں، غرق ہی ہو جائے گا، چاہے ساری دنیا تم کو مل جائے۔ قبر سے تم نہیں چھوٹ سکتے، موت سے تم نہیں چھوٹ سکتے، تو پھر تمہارا کیسا معاملہ ہوگا؟ اسی آقا کا اکثر ذکر حازم اللذات، بہت ذکر کرو، موت کو سوچا کرو۔ جو آدمی سوچنا تو فکر لگ جاتی، کچھ کرنا چاہیے، اور جب فکر ہی نہیں تو کیا کرے گا؟ ہاں جی، تو پھر یہ ذکر اذکار کھینچتے ہیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا مقناطیس ہے۔ ہاں جی، کہ دل کا مسئلہ ایسا نازک ہے، آپ کسی کو جان سے ماز کر دل نہ لگے تو چلے گا نہیں، تمہارے ڈر سے کر لے گا پھر وہی کہو، لیکن اگر اس چیز میں لگا رہے گا، تم پیاس رہے گا، اس کے دل میں کچھ اثر رہے گا، وہ خود ہی لگ جاتا ہے۔
ہم لوگوں کی چیزوں میں لگا دیتے ہیں، پڑھے لکھے آتے جاہل نہیں آتے، تو ایک ہی تصویر پڑھ لو، مجھے پتہ ہے اس کو موت کا بھی پتہ ہے، اس کو مصیبت کا بھی پتہ ہے، اس کو فنا سب پتہ ہے اس کو، لیکن اس کا دل پتھر ہو گیا ہے۔ راکا جی کہتے جس کا دل پتھر ہو جائے اس سے بڑی سزا نہیں، اگر ذکر اذکار کرے گا رحمت گئی تو وہ کہتے تسبیح ہم پڑھ لیں گے جی، وہ ایک ہی تصویر پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ دل نہ لگے۔ آپ بچے کو اٹھا اٹھا کے نمازیں پڑھاتے رہیں، مارتے رہیں، کوٹتے رہیں پولیس والوں کی طرح، اگر دل کا نہیں لگا نا 10 سال مار کے پڑھا 10 سال پھر وہی کا وہی ہو جائے گا، اس کا دل نہیں لگا نا۔ حافظ قرآن بناتے ہیں، اس کو کتنا بناتے ہیں، بڑا ہو کے سب قرآن بلا دیا، اس سے ملا نہیں۔ اگر ذکر اذکار میں لگا، خدا رحمت کی نظر ڈال دی، یہ بھی کام جلدی نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ اچھے کام کرتا ہے، برے کام کم کرتا ہے، ماں باپ کو بھی راحت ہوتی ہے، شکر ہے کچھ مجھے سے اولاد سے راحت ملی، ورنہ وہ اولاد ماں باپ کے لیے بھی عذاب بن جاتی ہے، کام ایسے الٹے کرتی ہے نا۔ بہرحال ان چیزوں کا میں نے اس لیے کہا ہے کہ تم ذکر اذکار لے کے جاتے ہو، اس کو بہت قیمتی چیز سمجھ کے کرو، دلچسپی سے کرو، اگر بے قدری سے کیا دلچسپی کیا تو یہ چھوٹ جائیں گے، خدا نعمت لے لیتا ہے جو نعمت کی بے قدری کرے، ظاہری نعمت کی بے قدری وہ خدا لیتا ہے، تو جو اصل نعمت ہے اس کے محبت کی اور رحمت کی سبب اور تمہارے سوا نہیں، تو وہ بھی پھر خدا لے لیتا ہے بے قدری سے۔ تمہیں 100 لا الہ الا اللہ نہ چھوڑنا، 100 اللہ اللہ، 100 استغفر اللہ، 100 درود، 3 آیت الکرسی، اس کا میں عہد کرا دیتا ہوں، 10-15 منٹ کے وظیفے ہیں، اس کو جتنا بڑھا رہو اتنا نہیں چھوڑنا، اگر دل سے کرو تو میں عہد کرا دیتا ہوں، تو کر لو گے؟ ہاں جی، چھوڑیں گے نہیں۔ ابھی دیکھیں میں نے اتنا بولا، اتنا کیا ہے، صرف اس لیے کہ اس کی پابندی کرنی ہے۔ ہاں، آپ ایک کتاب پڑھ لیں، آدھے گھنٹے میں ساری معلومات ہو جائے گی، مولوی کے پاس جہاں 2 گھنٹے میں سارا سن لیں، لیکن عمل کے وقت انسان رہ جاتا ہے، وہ نہیں ہو